آپ کنٹینیو کریں سر، کنٹینیو کریں جی سر. تھینک یو. اب آ جائیں جی 15th ہے ہمارا کمپیٹنسی بیس لرننگ ہے. تو یہ جو آؤٹ کمز ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا. پہلے میں نے بات کر دی، تھوڑی سی تفصیل ہے. نالج ہے ڈسپلنری ہوتا ہے، جیسے ہمارا سبجیکٹ ہے نا کیمسٹری، تو کیمسٹری کا نالج ہے انٹر ڈسپلنری ہے، یعنی کیمسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے باقی جیسے فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، ان کا نالج. تو ایپسٹیمک ہے، ایپسٹیمک ہوتا ہے نیچر آف نالج، جو ہم نالج پڑھ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. سائنس کا جو نالج ہے یہ ظاہر ہے کوئی ریویل نالج تو نہیں ہے، اور سائنس کے اسی سیگمنٹ کو ہم درست مانتے ہیں جہاں پر یہ اور ریویل نالج الائن ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ سائنس اپنے آپ کو جو ہے وہ کریکٹ کرتی رہتی ہے. سائنس کی بیسکس پر بھی میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں یہاں پر. سائنس جو ہے وہ صرف ایک سائنٹیفک لا ہے، وہ لگاتے ہیں ٹیسٹر، اور جس میں وہ پورا اترتا ہے وہ سائنٹیفک نالج بن جاتا ہے، اور دوسرا سائنٹیفک نالج نہیں بنتا. اور سائنٹیفک نالج بننے اور نہ بننے سے وہ نالج درست یا غلط نہیں ہو جاتا، کیونکہ سائنس خود مانتی ہے کہ وہ روح کو نہیں سمجھ سکتی، وہ رب کی ذات کو نہیں سمجھ سکتی، اور وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی جن کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آبزرو نہیں کیا جا سکتا. تو پھر سکلز کی بات ہے. سکلز ہمیں لکھنے کی ہونی چاہیے، زبانی بات کرنے کی ہونی چاہیے، جو کمپیوٹر چلانے کی ہونی چاہیے. ہمیں کوانٹیٹیو انالیسز پر بات کرنی چاہیے. تو جس طرح مطلب ہم فیکٹس اینڈ فگر کوٹ کر سکیں، ہم جو ہے وہ پرابلم، ہمیں مسئلے حل کرنے آنے چاہیے، اور ہمیں کرٹیکل سوچنا آنا چاہیے. کرٹیکل سوچنے میں اپنی ذات سے بندہ باہر نکل جاتا ہے، بطور انسان اپنے آپ کو لے کر سوچتا ہے، اور جو کریٹیو تھنکنگ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. اور ہمیں سیکھنا بھی سیکھنا چاہیے، یعنی ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ ہمیں کیسے لرن کرنا چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں سیکھتے تب تک ہم عالم رہ نہیں سکتے، کیونکہ علم جو ہے 6 مہینوں میں پرانا ہو جاتا ہے، 2 سال میں اس کی ضرورت نہیں رہتی، 5 سال میں تو وہ مذاق بن جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پروفیشنل بیہیویئر ہے، جس میں سیلف ریگولیشن ہے، یعنی ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، ہم کالج وقت پہ جائیں، وقت پہ کلاس میں جائیں، وقت پہ پیپر دیں، اور وقت پہ سارے کام کر رہے ہوں، ٹائم ہم مینج کر رہے ہوں. یعنی یہ نہیں کہ ہماری آخری وقت میں پیپر چیک کر رہے ہیں تو امتحان سے 2 مہینے پہلے ہماری کلاسز ہو رہی ہوں، اور شروع میں تو اس کے بعد امتحان سے 15-20 دن بعد ویسی کلاسیں ختم ہو جائیں. تو ٹائم کو بھی مینج کرنا ہے. انٹیگریٹی جو ہے جس ادارے کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ ہوں، تو اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. یہ انٹیگریٹی بڑی ضروری ہے. انٹلیکچوئل کریوسٹی ہے کہ ذہنی کھلا پن ہونا چاہیے. ذہنی کھلا پن یہ ہے کہ اچھی چیز جہاں سے بھی ملتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں سے بھی ملے وہ اس کو لے لیتے ہیں. تو اس لیے اپنی ضد پر اڑے نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے یہاں پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ ضد ہی تو دیکھیں نا، مطلب اگر مجھے یہ بہت بڑا ایک کنسرن نظر آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ایک ہی غلطی کر سکتا ہے، وہ یہ کہ میں بہتر ہوں، باقی اس میں سے نکلتی ہیں. تو اگر پہلی ہی غلطی میں بہتر ہوں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میرٹ پر تو مجھے سجدہ بنتا ہے. تو اس لیے اس سے اگر ہم بہتر ہو جائیں تو یہ انٹلیکچوئل اوپننس سے ممکن ہے. انٹرپرسنل ایٹریبیوٹس ہیں جی. ایمپیتھی ہے، ایمپیتھی ہے فیل لائک ادرس. میں نے دیکھا کہ ایک مطلب ہے کہ جو ہے خاتون، ان نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ رشتہ دیکھیں. تو میں نے کہا کس طرح کا؟ وہ کہتے ہیں اس طرح کا جس کی بیٹی ہو. جس کی بیٹی نہ ہو اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے. تو جو لوگ مصیبت سے گزرے ہوئے ہیں نا، جیسے عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر ہوا تو انہوں نے کینسر کی جو پرابلمز کو دیکھا تو کینسر ہاسپٹل بنا دیا. اگر ان کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شاید یہ ہاسپٹل بھی نہ بنتا. تو ایمپیتھی میں یہ سمجھ آتی ہے کہ دوسرے کے دکھوں کو سمجھنا. ہم عورت ہوں، مرد ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، دوسرے کے وی مسٹ پٹ آن ادر شوز، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ دوسرا کیا کرتا ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں اپنی لائف کو، جب آپ لائف کو کنکلوڈ کرنے پہ آتے ہیں، جب آپ 50+ ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لائف پر پیچھے جب نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں اپنی غلطیاں جو ہے واضح طور پر نظر آتی ہیں. اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں، اتنے واضح نظر نہیں آتے،
جو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان غلطیوں کا مداوع کر لیں اور بقایا جو زندگی بچی ہے اس کو بہتر گزار لیں۔ آگے سیلف ایفیکیسی، کہ اپنے آپ پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں نا، ہم امیر ہیں، غریب ہیں، جو ہمیں اللہ نے بنایا ہے، بیسٹ بنایا ہے، تو ہمیں اسی پر رہنا ہے۔ ہم نے کوئی دوسرے کی طرح ایسا نہیں ہے۔ مجھے بہت زیادہ اس بات پہ فیل بھی ہوتا ہے، اور مجھے ناٹال کچھ ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں کی پہنچ بڑی ہے جی، بڑی بات ہے، فلاں کے پاس پیسہ بڑا ہے جی، بڑی بات ہے۔ کیا بڑی بات ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، اور اس میں جو آخرت میں ہے، جو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی جو فیلنگ آف کمفرٹ ہی سب کچھ ہے، اور فیلنگ آف کمفرٹ وہ کسی مادی چیز کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی۔ بعض اوقات آپ کے پرنسپل اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ لیکچرر سارے خوش ہوتے ہیں، تو کیا کرنا ہے اس پرنسپل شپ کا؟ اسی طرح بعض پرنسپل بہت ہیپی ہوتے ہیں، لیکچرر پریشان ہیں، تو کیا فائدہ اس لیکچر شپ کا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ میں کانفیڈنٹ رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تاکہ ہماری جو پرسنل ایٹریبیوٹس ہیں وہ بہتر ہوں، اور مل جل کے رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈپینڈنٹ ہونا اچھی بات نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا کچھ اچھی بات ہے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، دوسرے کا سنوار رہے ہوں اور دوسرے کو موقع دے رہے ہوں کہ آپ کی ہیلپ کر سکیں، تاکہ آپ جو ہے وہ سوسائٹی کا کمپوننٹ بن سکے۔ اگر سارے ہی آزاد ہو جائیں گے تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ پھر یہ کہ ٹوٹل جو انڈر گریڈ پالیسی میں 3 بڑی سٹریمز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، جنرل کورسز ہیں، یہ 39 کریڈٹ آر کے 13 کورسز ہیں، ڈسپلنری ریکوائرمنٹ ہے، پہلے جیسے ہمارا بی ایس ایم ایس سی چل رہی تھی، اور پریکٹیکل لرننگ لیب نئی ہے، جس میں ایک چیز ٹرنشپ ہے، دوسرا انٹرپرینورشپ ہے، تیسرا یوتھ کلب ہے، اور سپورٹس ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی بچہ چلا جائے تو ٹھیک ہے۔ اب ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے جی، اس میں کریڈٹ آر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں تو جنرل کورسز میں جو ہے وہ 2 اس نے سائنس کے کورس لازماً پڑھنے ہیں تاکہ ہر بچے کو سائنس کا اندازہ ہو، 2 سوشل سائنس کے کورس لازماً پڑھنے ہیں تاکہ اسے سمجھ ہو، آرٹس اینڈ ہیومینٹی کے بھی 2 کورسز لازماً پڑھنے ہیں تاکہ اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ دوسرے کو بہت برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو اتنے برے تو نہیں تھے، ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح جب ہم دوسرے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو ہم سوچ رہے تھے، یہ وہ تو نہیں ہے جو ہم نے ایک پرسیپشن ذہن میں بنایا ہوا تھا، یہ وہ تو نہیں ہے جسے ہم جھوٹ کا پلندہ سمجھتے تھے۔ تو اس طرح رائٹنگ جو ہے، ایکسپوزیٹری رائٹنگ، کہ ہم اپنی بات کو بیان کر سکیں، اس کے 3 کورسز ہیں۔ کوانٹیٹیو ریزننگ جیسے سٹیٹ ہے، جیسے میتھمیٹکس ہے، اس کے 2 کورسز ضروری ہیں، اور ہماری جو نظریاتی احساس ہے، جو ہمارا مذہب ہے اور جو ہمارا ملک ہے، اس کا بھی ایک کورس ہے۔ ڈسپلنری کورسز میں جیسے ہم پہلے چلا رہے تھے ویسے ہی ہے۔ تو پریکٹیکل لرننگ لیب کے اندر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ ٹوٹل یہ 9 ویکس کا یہ مسٹ ہیں، اور اے ڈی کے لیے 360 آورز ہیں، اور دوسرا جو ہمارا انٹرپرینورشپ ہے، یوتھ کلب ہے، سپورٹس ہے، تو ان کے 4 آورز پر ویک ہیں 4 سمیسٹر کے لیے، اور اے ڈی پروگرام کے لیے یہ 2 سمیسٹر کے لیے ہے۔ تو آ جائیں بریڈتھ اور ڈیپتھ۔ ایسے شروع میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ نہ تو وہ بالکل ہی نیرو ہو جائیں اور نہ بہت ہی کنفیوز ہو جائیں، مناسب سا ان کو دوسرے سبجیکٹ کا علم ہو اور تفصیل سے اپنے سبجیکٹ کا علم ہو۔ یونیورسٹیوں نے کیا کیا، کچھ نے اپنے سبجیکٹ پر بہت زیادہ زور دے کر سارے ہی، مثلا فزکس کا بی ایس فزکس ہے تو فزکس کا ڈال دیا، میتھ ہے تو میتھ کا ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جب کامن کوئی سبجیکٹ آتا ہے، مثلا جب ان کے جی آر ای کرنا پڑتا ہے تو انگلش کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور دوسرے جو ہیں انہوں نے میتھ نہ پڑھا ہو تو کوانٹیٹیو ریزننگ ان کو آتی نہیں ہے۔ لائف میں تو دونوں ضروری ہیں۔ تو جو ہے وہ بریڈتھ اور ویڈتھ کا ایک بیلنس جو ہے اس میں پرپوز کیا گیا ہے، تاکہ جو ہمارا گریجویٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ فوکس ہو، ضروری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف انٹلیکچوئل ڈسپلن اور رگر پر۔ نیکسٹ میں دیکھیں اسپیشلائزیشن ہے، تو جو اس میں جو بی ایس کا جو ایک آبجیکٹیو ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہوں اپنے فیلڈ کے، یعنی اس میں جو کور کورسز ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو، جتنے بھی انہیں
پروفیشن کے لیے ضروری ہیں کورسز وہ اس میں شامل ہو اور پروفیشن میں ایکسپرٹ کی صورت میں وہ آگے بڑھیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارا چوتھا آبجیکٹیو ہے کہ اپلائیڈ نالج، یعنی ہمیں کوئی ایسا نالج دینے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً اگر میڈیسن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو میڈیسن کی مینوفیکچرنگ پر نالج نہ دیں، ان کو یہ دیں کہ یوز کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں کوئی اس میں سے کرسپی ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جو ہسٹری کا سبجیکٹ ہے وہ پڑھیں، تو اس کی بجائے وہ چیزیں جو وہاں پریکٹیکل یوز ہوتی ہیں۔ اب ایسا کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ ہم نے دیکھا کہ برسوں سے ہمارے جو پروفیسرز ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے فیلڈ میں وہ کبھی بھی نہیں رہتے، اور یہ کئی نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کا علم اور ہو جاتا ہے اور کتابوں کا علم اور ہو جاتا ہے، کتابیں اور ہو جاتی ہیں، سوسائٹی اور ہو جاتی ہے۔ تو کتابوں کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کے 2 پوائنٹس پر، کہ سوسائٹی میں ایگزسٹنگ صورتحال کیا ہے اور ہم کتنا چینج کر کے کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ مثلا کیمسٹری کے اندر، بی ایس کیمسٹری کے اندر جہاں انہیں جاب ملتی ہے، اب یہاں پر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں کہ کریکولم بنتا کیسے ہے یا کیسے بننا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیمسٹری کی یا کیمسٹ کی جاب کہاں کہاں ہے، تو وہ کسی مطلب ہے کہ مینوفیکچرنگ میں، جو ڈرگز کی کسی مینوفیکچرنگ فیکٹری میں ہو سکتی ہے، کسی کیمیکل کارخانے میں ہو سکتی ہے، کالج کے پروفیسرز کی ہو سکتی ہے، تو وہ ان سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کے لیے جو ریکوائرڈ سکلز ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں۔ پھر وہ تمام سکل جو ٹیچنگ کے لیے، جو لیب میں کام کرنے کے لیے، کیمیکل کے کارخانے میں کام کرنے کے لیے جو چاہیے ہوتی ہیں، ان کا ایل سی ایم یعنی ایک کامن سکلز نکال لیتے ہیں۔ پھر ان سکلز کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کو پڑھنا چاہیے، جو اس کو کرنا چاہیے، جو اسے محسوس کرنا چاہیے، جس مشین کو چلانا اسے آنا چاہیے، وہ ہم سکھا دیتے ہیں، تو ہمارا بی ایس جو ہے وہ کیمسٹری کا کریکولم بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم صرف اس میں یہی ڈال دیں گے کہ یہ کتاب پڑھ لے، یہ کتاب پڑھ لے، تو پھر ظاہر ہے وہ اپلائیڈ نالج نہیں ہوگا۔ تو آبجیکٹیو 5 ہے ایمفیسس آن کریٹیویٹی، کیونکہ ہم جو باتیں پڑھتے رہے، جو پڑھاتے رہے، سائنس نے ہمیں ایک بہت بڑی بات سنا دی، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس کے 2 بڑے کارنامے ہیں۔ ایک تو اس نے ہمیں سائنٹیفک میتھڈ دیا جس سے ہم یہ لگا سکتے ہیں۔ اب سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ صرف یہ کہتا ہے کہ آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یعنی ہم نتیجے کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ سیریز آف سبجیکٹ یا سیریز آف سٹیپس کو دہرائیں گے تو آخر میں پروڈکٹ بن جائے گی۔ اور جو اگلی بات یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے لاکھوں دفعہ آپ پروڈکٹ بنائیں گے تو وہی بنیں گی۔ پروڈکٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا۔ تو پروڈکٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو پروسیجر تبدیل کرنا ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہم ویسے ہی زندگی گزاریں گے جتنے جیسے پہلے گزارتے آئے ہیں، تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے پہلوں کا ہوا ہے۔ اگر آج ہم وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے کر کے کل نقصان اٹھایا تھا، تو آج بھی وہی نقصان اٹھائیں گے۔ تو سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ نتائج تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ڈاکٹر سرور وہی کام کرے گا جو اس نے جمعرات کو کیے تھے، شام کو وہی نتیجہ نکلے گا جمعے کو بھی جو جمعرات کو نکلا تھا۔ تو اس لیے اس میں بہت بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا سائنس کے ذریعے کہ بھائی اگر چینج کرنا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو چینج کرو، اپنی سوچ کو چینج کرو۔ خود چینج ہوئے بغیر کوئی چینج بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتی، اور اگر یہ کر سکتی ہوتی، اگر دوسروں کے کیے کا، تو ہمیں قبر میں یہ نہ پوچھا جاتا کہ آپ نے کیا کیا۔ چھٹا آبجیکٹیو ہے جی ٹرمینل ڈگری ہے۔ تو
ڈگری ای ڈی کی ہو، ڈگری بی ایس کی ہو، وہ کہتے ہیں یہ ٹرمینل ڈگری ہونی چاہیے. یعنی ای ڈی اگرچہ 2 سال کی ہے، یہ ان پروفیشنز کے لیے ہوگی جن کو 2 سال میں بندہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اور بی ایس ان پروگرام کے لیے ہوگا، ان سبجیکٹ کے لیے ہوگا جہاں ہمیں 4 سال درکار ہے. تو اس کے بعد نئی ڈگری کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. تو ٹائپس آف ڈگری، جیسا ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم 2 ہی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے یہاں. ایک تو 4 ایئرز ہے، اگرچہ کافی ساری ہیں، پہلے ان کا نام لے لیتے ہیں، تفصیل سے ہم 2 کوئی بات کریں گے جن سے ہمارا پالا ہے. تو ایک تو 4 ایئرز بی ایس ہے، جو ہم جس کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان میں پہلے جو بی ایس سی 2 سالہ تھا اور ایم ایس سی اور ایم اے 2 سالہ تھا، ان کو ختم کر کے تو یہ شروع کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے 4 ایئرز پروفیشنل ڈگریز ہیں، جس میں انجینئرنگ کی ڈگری ہے، جس میں بی ڈی ایس کی ڈگری ہے، جن کے لیے لائسنس چاہیے ہوتا ہے اور ان کی کونسلز ہیں. اوپر والے 4 ایئرز اگر آپ دیکھیں تو ان کی کونسلز نہیں ہیں. پوائنٹ 3 ہے جی 5 ایئرز پروگرام ہے جن کے لیے ہمیں لائسنسنگ چاہیے ہوتی ہے، جیسے ایم بی بی ایس ہے، اور اس کے علاوہ بھی بیچلر آف آرکیٹیکچر ہے، ایسٹرن میڈیسن ہے، ہومیوپیتھی ہے. تو اس کے علاوہ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، یہ ان کی 5 سالہ ڈگری بھی ہے اور ان کے لیے لائسنس بھی چاہیے ہوتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے. پھر جو ہے وہ 4 سالہ وہ ڈگری ہیں جن کی کونسل تو ہیں لیکن لائسنس نہیں ہے، جس میں کمپیوٹر کونسل ہے، ایجوکیشن ہے، بزنس اسٹڈیز ہے. اور پھر یہ ہمارا آتا ہے جو 2 ایئرز پروگرام ہے، بی ایس سی کو ختم کر دیا گیا اور اب یہ 31 دسمبر 2018 سے ختم ہے، اور اس کی جگہ پر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کوئی اور چیز تھی، ہم نے اس کا متبادل بنا لیا، جو کہ دونوں کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہی تو ہے. پھر وہی ہے جسے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ ریمائنڈ کروانے کے لیے تھا. وہی ہمارے جو ہے وہ جنرل کورسز ہیں، جو 13 کورسز 39 کے بریڈتھ ہے. تو اس میں فاؤنڈیشنل سکلز ہیں، وہی کورسز سویلائزیشنل، ان کی ڈیٹیل بیان کی ہے. اب یہاں کلیریفیکیشنز ہیں، کچھ اس پہ بات کر لیں. جو کلیریفیکیشن 1 ہے، ایچ یونیورسٹی ہیز فریڈم ٹو ڈیزائن، ڈیولپ اینڈ ڈیسائیڈ دی کورس ٹو میٹ دی جنرل ریکوائرمنٹس. اب یونیورسٹیاں اتنی بے بس نہیں ہیں کہ ایچ ای سی کو کہیں پالیسی ٹیڑھی ہو گئی ہے، پالیسی سیدھی ہو گئی ہے. اسی پالیسی کے اندر اتنی انڈیپینڈنس ہے کہ وہ سسٹم کو چلا سکتی ہیں. ابھی ہماری ڈسکشن بھی ہوگی، اس میں بتائیں گے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے اس وقت جو یونیورسٹی کو ہنڈر کر رہا ہو اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں. اور اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن دراصل وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. ہم تو عام طور پر وہ جو رکاوٹیں اس میں موجود تھیں وہ ایچ ای سی نے دور کر دی ہیں، جو یونیورسٹیوں کو آزادی دے دی ہے کہ وہ جیسے چاہیں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بائی کیپنگ دی فنڈامنٹلز ان ٹچ. تو جو ہے وہ ایچ ای سی کچھ ماڈل کورسز بنائے گی بھی، لیکن ایچ ای سی کو بھی ٹائم لگ رہا ہے. شروع میں ایچ ای سی نے سوچا تھا کہ وہ کورسز بنا دیں گے، لیکن اب وہ نہیں بنا پا رہے. کلیریفیکیشن 2 ہے کہ جنرل کورسز کہتے ہیں منیمم ہے اس کا، آپ 13 کورسز آپ 15-16 کر سکتے ہیں لیکن 12 نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد ہے جی فریم ورک جو ہے، اس میں یہ باتیں ہم کلیریفیکیشن بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. اب آ جائیں پریکٹیکل لرننگ لیب. یہ چونکہ مختلف تھا، میں نے درمیان والا جو کمپوننٹ ہے وہ تو ویسے ہی تھا جیسے ہم جس کے عادی ہیں یا جو چل رہا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا پریکٹیکل لرننگ لیب میں ایک انٹرنشپ تھی. تو انٹرنشپ کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی فیلڈ میں جانا ہے، مثلا ہم بی ایس اسلامک اسٹڈیز کراتے ہیں تو اس کے جو بھی جاب مارکیٹ ان کی نظر میں ہے وہاں پر بچہ جو ہے وہ کم از کم 9 ویک لگائے. اگر جاب مارکیٹ نظر میں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ڈگری بند کر دیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے جو پریکٹیکل لرننگ لیب ہے اس میں بھی جو ہے وہ جو انٹرپرینورشپ ہے. اب انٹرپرینورشپ میں جو بھی نئے نئے کاروبار ہیں اس میں بچے جا کے ٹائم لگائیں گے، انہیں سمجھ ہوگی. جب بچے کو جب کسی بھی کاروبار میں بھیجتے ہیں تو جاتے ہی سوچتا ہے، آ کے بتاتا ہے کہ سر یا والد صاحب کو یا بڑے بھائی کو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. تو اس سے ان میں ایک طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کیسے وہ جو ہے وہ اپنا کاروبار یا اپنا کوئی رزق کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. تو یوتھ کلبز ہیں جیسے
ان کی سپورٹس ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو اس میں ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہیں، اس میں انہیں بات کرنے اور سننے کا سلیقہ آتا ہے، اپنے جو یہ نہیں کہ وہ سمجھتے کہ میں ہوں اور پوری دنیا میرے مزاج کے مطابق ڈل جائے، اس چیزوں سے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ ہماری قوم میں خاص طور پر میں نے ایک کمی دیکھی، ان کو ہارنا نہیں آتا، اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ہار جیت رکھی ہے، ظاہر ہے ایک انسان ہے اور انسان کو ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے اسی طرح سے ہی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہے، کبھی وہ اس نے ہارنا ہے، کبھی جیتنا ہے، لیکن یہ ہارنا نہیں آتا۔ تو بچوں کو ہمیں ہارنا سکھانا چاہیے، خود بھی ہمیں انسان ہی بننا چاہیے، کیونکہ انسان غلطی بھی کرتا ہے، انسان ہار بھی جاتا ہے۔ یہ مقدس مخلوق ہے جو ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سدا بادشاہی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان تو کبھی غلطی کرتا ہے، کبھی وہ بہت ہی معزز اپنے آپ کو محسوس ہی کرتا ہے، ویسے تو اللہ کی نظر میں ہے، اور کبھی وہ سمجھتا ہے کہ میری ساری جو ہے وہ ایک طرح سے جو میں نے رکھ رکھاؤ بنایا ہوا تھا، عزت بنائی تھی، وہ ختم ہو گئی، حالانکہ وہ اس کا اپنا ہی ایک نفسیاتی ایشو یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اب 4 ایئرز ڈگری کو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم 2 ایئرز اور 4 ایئرز کو ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس میں جو موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ ٹوٹل کریڈٹ آر 120 سے 135 تک ہیں، جو ہم نے اگر سارے کورسز 3 کریڈٹ آر کے ہوں تو 40 سے 45 کورسز جو ہیں کافی ہیں۔ ہر سمیسٹر میں 15 سے 18 کریڈٹ آر ہم آفر کریں گے۔ یاد رکھیں یہ سارا سمیسٹر سسٹم میں یہ دونوں پروگرام ہیں، یہ اینول سسٹم والے پروگرام نہیں ہیں۔ کچھ یونیورسٹیوں نے وقتی طور پر کیا ہے جن کو ایچ ای سی منع کر رہی ہے کہ آپ ان کو اینول میں آفر نہیں کر سکتے، البتہ ڈسٹنس سے آفر کر سکتے ہیں، اس کی اجازت انہوں نے دے دی ہے۔ تو 4 ایئرز پروگرام کے اندر جو میجر اور مائنرز کی اور بیسک ریکوائرمنٹس کی بات کی گئی ہے، اور یہ بھی میجر مائنر اسی طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو جو 2 سالہ ڈگری ہے اس میں بھی ظاہر ہے جو جنرل کورسز بھی ویسے ہیں اور پریکٹیکل لرننگ لیب بھی ویسے کی ویسے ہی ہے۔ یہ آخر میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ جو پریکٹیکل لرننگ لیب کی کہ اس میں وہ کیا کریں گے، تو اس میں ایکٹیویٹیز کریں گے۔ انٹرپرینورشپ جو کلب ہیں وہ یونیورسٹی کا ڈائریکٹر اورک جو ہے یا جو بزنس انکوبیشن سینٹر ہے یہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، ان کو پہلے ٹریننگ دیں گے، پھر مارکیٹ میں بھیجیں گے، پھر ان کو باقاعدہ سے سرٹیفکیٹ دیں گے۔ تو یوتھ کلب کے اندر بھی وہ ٹیچرز کی موجودگی میں یا ٹیچر کی زیر نگرانی ثابت ہوں گے، اور پورا جیسے کلاس پڑھتے ہیں نا تو ہم اٹینڈنس لیتے ہیں، ویسے ہی وہاں بھی ان کی اٹینڈنس ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کتنے نمبر لیے ہیں، اگرچہ یہ نان کریڈٹ ہوگا، یعنی پاس ہونا تو ضروری ہوگا لیکن اس کے نمبر ٹرانسکرپٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اب اگر اس میں آئیں تو اس میں جو انہوں نے باہر جانا ہے انٹرنشپ کے لیے، جو انہوں نے کلب میں جانا ہے، تو ان کو یونیورسٹی فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی، ان کی اسیسمنٹ ویلیویشن بھی ہوگی، ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملیں گے، یعنی ایک تو ڈگری ملنی ہے نا، اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ ملیں گے کہ اس نے فلاں کمپنی میں کام کیا اور یہ سیکھا۔ تو جو سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہے وہ ایک کنسالیڈیٹڈ طریقے سے ہوگا، اور پہلے 3 سمیسٹر کے بعد یا 2 سمیسٹر کے بعد ان کو اپنے اپنے سبجیکٹ میں بھیجا جائے گا۔ تو جو وہ اپنا پروگرام سوئچ بھی کر سکیں گے، اے ڈی والے اے ڈی کر کے بی ایس میں جا سکیں گے، اور بی ایس والے 2 سال کے بعد اے ڈی کی ڈگری لے سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک خوبی اگر ہم کہیں پوری پالیسی کے اندر تو فلیکسیبلٹی ہے، داخلہ لینے کے بعد بھی اسٹوڈنٹ کے پاس کسی خاص سبجیکٹ میں کہ سر اس میں ہماری جو اسسمنٹ ہے جب ہوگی تو اس میں جو پالیسیز ہیں یہ اس حوالے سے اس میں نیچر آف کویسچنز کیا ہو سکتی ہے؟ کس میں یہ جو ہمارا سیشن ابھی آپ نے لیا ہے سر، اس میں ظاہر ہے ہماری اینڈ پہ ہم سب کی بھی اسیسمنٹس ہونی ہے نا، ٹریننگ کی اسیسمنٹ ہونی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ ہاں تو سر اس میں تھوڑا سا آپ ان جنرل اگر ہم گائیڈ کر دیں کہ نیچر آف کویسچن کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ پورا جو پروگرام ہے انڈر گریجویٹ پروگرام ہے، اس کی پالیسیز اور سارا اس کا کریڈٹس وغیرہ ڈسکس ہوئے، تو سر اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں کوئی بتانا چاہیں گے؟ سمرائز میں کر دیتا ہوں۔ ویسے تو جو کویسچن ہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی بناتی ہے، تو موٹی موٹی چیزیں جو ہیں پالیسی ہوتی کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے،
اور جو یہ پالیسی کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم کیا ہے اور اس نے کب تک امپلیمنٹ ہونا ہے اور اس سے بینیفٹس کیا کیا ہوں گے. جی میم. تھینک یو سر, تھینک یو, اور یہ ساری چیزیں سلائیڈز میں موجود ہیں جو آپ کو مل جائیں گی. تھینک یو. جی 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 السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی سر تھوڑا مائک کے قریب بولیے گا. جی بہتر. اب ٹھیک ہے آواز؟ جی اب ٹھیک ہے. جی محترم, ابھی کل بھی اس سے بی ایس سے بات ہو رہی تھی, میری بات نہیں ہو سکی. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے یہ کیا سابقہ تعلیمی نظام کو جو چل رہا ہے میٹرک اور انٹر کا, اسے ملحوظ رکھ کے بنائی گئی ہے؟ میں ایک چھوٹی سی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ مثلا کہا گیا ہے کہ سائنس سبجیکٹس 2 ہونے چاہیے لازمی. اب میٹرک میں ہم جنرل سائنس اور میتھ پڑھتے ہیں, لازمی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لازمی ہے, آرٹس والوں کے لیے بھی لازمی ہے دونوں, ٹھیک ہے نا. تو اب انٹر میں وہی بچے سائنس میں جاتے ہیں جو اس میں رجحان رکھتے ہیں. جو آرٹس کے بچے ہیں, مثلا میں اردو پڑھا رہا ہوں, میں 3را بیچ ہم لوگ نکال رہے ہیں, ہم ابتدائی کالجز جو 26 تھے ان میں سے ایک تھے, تو میں 3را بیچ خود نکال چکا ہوں. تو میرے جو بچے ہیں ان کی بیس میں ہر سبجیکٹ وہ کور کر جاتے ہیں, آخری وقت تک وہ سائنس, 8ویں سیمسٹر میں بھی کئی بچوں کے سائنس سبجیکٹ اڑے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا رجحان ہی نہیں ہے, جو آپ کو سوشلی کہا گیا کہ ضرورت ہے, تو وہ تو آپ میٹرک میں پوری کر چکے ہیں. انٹر میں تو وہی آئے بچے سائنس میں جو اس میں ایلیجیبل تھے, باقی جو نہیں ایلیجیبل تھے وہی آرٹس کی طرف گئے نا. تو پھر یہ نیڈ کیا گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہے, اور ہمارے جس طرح بچوں کا پسماندہ علاقوں سے آتے ہیں؟ 2 باتیں ہیں. ایک تو میں اس کو رسپانڈ کر لوں اور باقی اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اور نیکسٹ سیشن میں دوبارہ یہی بات یہیں سے شروع کریں گے. بات یہ ہے کہ پالیسی میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھے نا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی یا اپنے بھائی کو گاڑی دینی ہے تو میں سائیکل بھی دے سکتا ہوں, میں مرسڈیز بھی دے سکتا ہوں. اسی طرح جب وہ سائنس کی بات کرتے ہیں تو وہ میٹرک لیول کی سائنس کی بات کرتے ہیں. یونیورسٹیز میں جو کہ بڑے سینئر پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس لیول کا بنا دیتے ہیں جو پاس ہی نہ کر سکے. تو یہ پالیسی کا نہیں, امپلیمنٹیشن میں اس یونیورسٹی کا مسئلہ ہے. تو اس یونیورسٹی کو یہ لکھنا بھی چاہیے. میں جہاں موجود ہوں میں بھی آواز اٹھاتا ہوں کہ بھائی اردو کے لیے جو سائنس ہے وہ الگ ہوگی اور سائنس والوں کے لیے سائنس الگ ہوگی. ان کے لیے بالکل ویسے ہی جیسے جنرل سائنس میٹرک میں ہوتی ہے اسی طرح کی چیزیں ہوں گی, اور ویسے ہی ہے جیسے آپ دودھ کو رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا, سبزی اتنی دیر تک چلے گی, اور آپ کو کون سی چیزیں اکٹھی کھانی چاہیے کون سی نہیں کھانی, اسی طرح کی چیزیں ہیں. کمپلیکس چیزیں ان کو پڑھانا مقصود نہیں ہے, اور بچے کے ذہن کے اوپر کی بات دینا تو ویسے ہی جو ہے وہ ایک طرح کی میں اس کو کیا کہوں, غلطی ہے, اخلاقی کہہ لیں یا مطلب ہے کہ دوسری کہہ لیں. سر اب ہم اس کو روکتے ہیں یہیں پر کیونکہ نیکسٹ سیشن میں یہ ساری باتیں ہم کریں گے. It is all about implementation plan of new undergrad policy 2020. First of all, let me share some of the problems we all are thinking, we all have in mind, we all want to say, and we all want that they should be considered by the high ups, they should be done by the someone who has capacity to do it. So the question is implementation plan of undergrad policy. Format of the session, as we discussed in previous presentation, the format will be issues and implementation of new policy. Number 2, HEC and implementation of new policy. C, councils and implementation of new policy.
Curricula and implementation of new policy, teachers and implementation of new policy, infrastructure and implementation of a new policy. Now, issues in implementation of policy. Number one, phasing out 2 years program, BA, BSc, MA, MSc, and new policy. What are the repercussions of it? We will discuss these things a little bit later. First of all, I'm just putting the points we are going to discuss so that we may discuss in a certain logical order. Number two, there is lack of clarity. Number three, lack of resources in the colleges. Number four, colleges leadership is not convinced. Number five, implementation is confined to guidance only, not focus on infrastructure. Then we call a terminal degree. For which job? Who will teach? Whether the existing teacher are experts in the market skills or not. अगर हम जो कॉलेज टीचर्स हैं हमें खुद मार्केट स्किल्स का पता नहीं है तो हम कैसे उनको सिखाएंगे? तो कोई मार्केट का बंदा ही सिखाएगा ना, तो फिर उसका क्या बंदोबस्त है? नंबर 7 है कंफ्यूजन है एडी प्रोफेशनल में और एडी जो जाहिर है लीड करती है फर्दर एजुकेशन की तरफ. नॉन प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रोड मैप भी एक मसला है, फ्लक्चुएशन इन डिसीजन भी मसला है. अब आ जाए इन पर, हम ये जो गुफ्तगू मैंने की है इस पर डिटेल से बात हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे और नेक्स्ट वाला पार्ट देख लें, फिर हम ऊपर जाएंगे उसकी तरफ. और एक कंपैरेटिवली एक लंबी गुफ्तगू होगी इस पर. प्रीवियस सेशन में हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं कहना चाहिए, जो हमारा इंटरेक्टिव पार्ट था वो इतना टाइम स्पैन उसका कम था, लेकिन अब ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी नेचर इस तरह की है और इसमें वो सारी बातें डिस्कस होंगी जो वहाँ नहीं हो पाई. तो इसमें थोड़ा सा ये भी है कि तहम्मुल से हमने मेरी और एक दूसरी, ये एक लेटर है जी जो आपके सामने है, ये HEC ने 17 नवंबर 2020 को इशू किया था. तो इसमें जो है वो ये पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है. तो इन्होंने कहा है कि अनऑथोराइज्ड ऑफरिंग ऑफ 2 years BA BSc डिग्री प्रोग्राम बाय द यूनिवर्सिटीज. तो उन्होंने कहा है कि एक लेटर आपको भेजा था फलान डेट को फलान नाम से, तो उसमें हमने 31 दिसंबर 2018 तक तो इसको बंद कर देना था. अगर किसी ने फिर भी चलाया तो हम इस डिग्री को टेस्ट नहीं करेंगे, HEC कह रही है यूनिवर्सिटी से. नेक्स्ट लेटर है जी 15 जनवरी 2021 का. इसमें है अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अंडरग्रेड एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो इसकी लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत है. अगर आप लैंग्वेज को पढ़ें, डॉक्टर शाइस्ता सुहेल ED जो HEC हैं उनका लिखा हुआ है कि एज यू आर काइंडली अवेयर द हायर एजुकेशन कमीशन इन इट्स 34th मीटिंग 31st August 2019 approved the new undergraduate policy covering the 2 years program associate degree, the main 4 years program BS degree, and undergraduate professional education programs including MBBS, BE, and others. Policy was refined through extensive consultation with over 1,000 faculty members from both public and private universities. A PDF version of the policy was sent to you on 12th August 2020 under covering letter आ गया, which was followed by the printed version in December 2020. I will not take up your valuable time by repeating Dr. Jilani's exposition of the need, purposes, and processes through which the policy was developed. Instead, I would like to draw your attention to 3 points made in the above correspondence. First, this is corresponding with the decision of the Commission. The policy has to be adopted by all universities through their standard procedures
that is the necessary approvals by academic council, syndicate or equivalent body. ٹھیک ہو گیا. Since most of the provisions of the policy are already in accordance with the practices of leading universities, this should not pose a major hurdle. However, it may be necessary to develop a working paper on the specific decisions that are needed. I would like to seek your support to ensuring the adoption of the policy, conveying the information to the HEC as soon as possible. Dr. Jelani has indicated a deadline of 31st May. But in view of coronavirus epidemic, we have extended it to March 31st, 2021. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں تو اس میں پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے، اب ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وائس چانسلر کا اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ پالیسی کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے، تو بہت سارے جو اخبارات میں آنے لگا، اور پھر ایچ ای سی نے ریبٹل جاری کیا کہ بھائی کوئی بی اے بی ایس سی بند ہو چکا ہے، اس نے کوئی نہیں دوبارہ چلنا، تو اس غلط خبر کو ختم کر دیا جائے. یہ وہ پوری وائس چانسلر کے اجلاس کی کہانی ہے تو جس میں کہا گیا تھا. اب یہ ہے کہ ایچ ای سی کی یہ پالیسی کیسے امپلیمنٹ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ایچ ای سی سپورٹ کرے گی، آپ کے سوالوں کے جواب دے گی، مینولز بنائے گی اور جنرل ایجوکیشن کورسز بنا کے دے گی، آپ کی کیپیسٹی بلڈ کرے گی، آپ کی کونسلز کو آن بورڈ لے گی. یہ کمپیریزن ہے نئے اور پرانے بی ایس کا. تو جیسے عام طور پر ہوتا ہے، وہ کہتے کورس تو تھے لیکن پورے نہیں تھے، سبجیکٹ تو تھے لیکن اس ترتیب سے نہیں تھے، سیکوینس ہیزرڈ تھا تو اب ہم نے ٹھیک کر دیا ہے. سبجیکٹ کی جو آرٹ سائنس جیسا بھائی بات بھی کر رہے تھے، جو ابھی اس سے پہلے جو اردو والے سر تھے انہوں نے بات بھی کی کہ جو ہے وہ جنرل کورسز وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈال دیے ہیں. پھر یہ کہا کہ جنرل کورسز جو ہیں وہ ان کی ویژن کو بہتر کریں گے. پھر اس میں کلیریفیکیشن بھی آ گئی جو ہم نے پیچھے سے ڈسکس کی ہوئی ہے. یہ کمپیریزن ہے. کمپیریزن میں اس لیے سکپ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سلائیڈز تو مل جائیں گی، لیکن یہ جو کمپیریزن ہے اس میں آپ پہلے سے ہی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں. اگر کہیں کوئی مس ہوگی تو ہم اسے ڈسکس کر لیں گے. تو یہ جو بی ایس کے نئے کریڈٹ آ رہے ہیں 120 to 135 میں، یاد رہے کہ جو پہلی پالیسی تھی اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ 120 فکس ہوں گے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ 135 تک جا سکتے ہیں. اس طرح ڈسٹریبیوشنل کورسز پر بھی کچھ امپلیمنٹیشن جو مینول آیا تو اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ریلیکس کر دی، یونیورسٹی کو زیادہ اٹانومی دے دی، اور جو ایک طرح سے فکس ایک فریم ورک تھا اس کو یونیورسٹیز کو لو کیا کہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں. کو غور سے دیکھیے گا، اس میں ہے سیمیسٹر 1 میں یہ سارے جنرل کورسز ایچ کی طرف سے آگئے، دوسرے میں بھی آگئے، تیسرے میں 3 ان کی طرف سے ہیں، اور باقی ہم سارے لگا سکتے ہیں. پورے کے پورے 8 سیمیسٹر بی ایس کے آپ کے سامنے ہیں. نیکسٹ آ جائیں روڈ میپ ٹو دی ڈگری. تو روڈ میپ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں داخلہ ہوگا، داخل کرتے وقت آپ پریفرنس لے سکتے ہیں اور پریفرنس کے مطابق آپ اسٹوڈنٹس کو بعد میں پلیس کر دیں گے. ایڈمیشن کرائٹیریا میں آپ ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیں گے 60 نمبر کا، 15 نمبر میٹرک کے ڈالیں اور 25 نمبر ایف ایس سی کے ڈالیں، اور ہر سبجیکٹ کی ویٹڈ ایوریج الگ سے بنائیں. مثلا اگر کامرس میں جو ایک بچے نے ہائیسٹ نمبر جو اپلیکنٹ ہے اس نے 50 لیے ہیں اور کیمسٹری میں 90 والا ہائیسٹ ہے، ہم ان کو ایکول ٹریٹ کریں گے. تو یہ والا انہوں نے کہا کہ ویٹڈ ایوریج ہوگی یا ان کو ہم جو ہے وہ اسکیل پر لیں گے. پھر جب اسٹوڈنٹ کو داخل کریں گے تو ان کی اورینٹیشن ہوگی، ان کو پورا بتایا جائے گا.
اور ان کے ساتھ ایک اکیڈیمک ایڈوائزر لگا دیا جائے گا جو ان کی جو پروگرس ہے اس پر نظر رکھے گا اور ان کو ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. انہوں نے کس سبجیکٹ میں جانا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا نہیں پڑھا جا رہا، دو سبجیکٹ کون سے مل کر کون سے لرننگ آبجیکٹو کو جنم دیتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ ان کو موجود ہوں گے یہ لوگ. انر ریکوائرمنٹ چونکہ پہلے سمیسٹر میں ہی پوری کرنی ہے، ان کو ہم خام خواہ آگے نہیں لے جا سکتے. تیسرے سمیسٹر میں وہ اپنا سبجیکٹ ڈسپلن پورا کر لیں گے، لیکن یہاں پر یونیورسٹی کا اعتراض تھا کہ اگر ساری ایک سبجیکٹ میں چلے جائیں گے تو باقی کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ وہاں پر میرٹ بنا لیں. تو جو اسلامیات میں جانا چاہتے ہیں اسلامیات میں چلے جائیں، جو پرشین میں جانا چاہتے ہیں پرشین میں چلے جائیں. تو سب کو ہی ایک جگہ بھیج کر باقی ڈپارٹمنٹ بند نہیں کیے جا سکتے، اور جس ڈپارٹمنٹ میں سارے جائیں گے وہ انہیں پھر سنبھالے گا کیسے. ایک اور سوال یہاں پر آتا تھا کہ بچے یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تو یونیورسٹی کی تو کوئی بلڈنگ نہیں ہے، بلڈنگ تو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی ہیں، تو بچے بیٹھیں گے کہاں پر. تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ جو پریفرنس انہیں دی ہوگی اسی طرح سے وہ بیٹھ جائیں گے. تو اس کے بعد جب وہ میجر میں جائے گا یعنی چوتھے سمیسٹر میں جائے گا تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جائے گا. تو آگے ڈپارٹمنٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ مختلف اسٹوڈنٹ مختلف طرح سے میجر اور مائنر رکھ سکتے ہیں، یعنی ڈبل میجر لے سکتے ہیں، ایک میجر دو مائنر لے سکتے ہیں، ایک میجر اور ایک مائنر لے سکتے ہیں. یاد رہے کہ جب اس نے دو میجر لینے ہیں تو ظاہر ہے میجر کے کریٹر وہ دونوں پتلے پتلے میجر ہوں گے. جب ایک میجر اور دو مائنر لیں گے تو میجر بھی تھوڑا سا ہمیں کٹ کرنا پڑے گا اور مائنر بھی چھوٹے چھوٹے. جب ایک میجر ایک ہی مائنر لے رہے ہوں گے تو دونوں بڑے سٹرانگ ہوں گے. تو پریکٹیکل لرننگ لیبز انٹرنشپ کی بات ہے اور کمپلیشن آف ڈگریز ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی. اب ایڈمیشن کرائٹیریا پر آ جائیں. ایڈمیشن کرائٹیریا جیسے میں نے ذکر کیا تھا، انٹرمیڈیٹ کے 25% کویسچن ہیں اور 15 مارکس ہیں، 15% ہیں میٹرک کے اور 60% ہیں یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ کے. اب یہ یاد رہے کہ یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ ان کریکٹرسٹکس پر بیس کرتا ہے جو یونیورسٹی میں سکسیس کے لیے ضروری ہے. اور اس میں جو پہلے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز والے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلامیات پر ہی کام کرنا ہے، یا اردو والے سمجھتے ہیں اردو پر ہی کام کرنا ہے، تو انہیں میتھمیٹکس کا جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے. تو بیسک جو سکلز ہیں میں نے دیکھا کہ تھیسس میں کہیں نہ کہیں وہ بچے جا کے پھنس جاتے ہیں یا ان کا کوئی پرابلم پیش آ جاتا ہے جو بیسک سکلز میں لیک کر رہے ہوں. تو اگر ہم بیسک سکلز والے بچے لیں تو وہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے بک سے ہٹ کر کے وہ اچھے چل جاتے ہیں. انہیں کہیں نہ کہیں کیلکولیشن ہمیں اردو میں بھی کرنا پڑتی ہے، اسلامک اسٹڈیز میں بھی کرنا پڑتی ہے اور باقی بھی. پھر ہم نے آگے ظاہر ہے اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں تقریباً 200 سال سے ہم نے تلوار تو ختم ہو گئی ہے، بندوق گولی آ گئی ہے، اشعار میں اب تک تیغ ہے تلوار ہے، تو اس کو بھی تو ہم نے آگے ماڈرنائز کرنا ہے. اس پر یقیناً سوالات آئیں گے اور آئی ول ویلکم ٹو ایکسیپٹ نیو ریالٹیز. میجر مائنر کی بات میں کر چکا ہوں، اے ڈی پروگرام کی بات ہے، اسی طرح کی ڈیٹیل ہے کہ اے ڈی اور اس میں کیا فرق ہے. ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی، ابھی میں بات کروں گا تھوڑی سی بورنگ آپ کے لیے ہو سکتی ہے. اسی کا ایڈمیشن کرائٹیریا ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے بی ایس پروگرام کا. اب آ جائیں اگلی چیز اس پر. اگلی چیز سمپل اس میں یہ ہے کہ جو اب کونسلز کیا کہتی ہیں. یہ ایک کونسل جو ہے ہماری، جو کیا کہتے ہیں اس کو، کونسل فار آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلانرز، اس نے لیٹر لکھا ہے کہ بھائی ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا، آپ نے جو ہمیں دیا ہوا تھا جو پلان تھا، جو انڈر گریڈ پالیسی تھی ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس کو بہتر کریں. اب ایچ ای سی پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم ان کو قائل کریں گے اور یہ کونسلز ابھی قائل ہو نہیں رہی. انہوں نے یہ لیٹر 2 جولائی 2021 کو لکھا ہے کہ بھائی اس کو مؤخر کریں اور اس میں ہمیں جو بیسک کورسز ہیں ان کو پھیلانے کی اجازت دیں، ورنہ ہمارا جو بیسک سبجیکٹ ہے وہ تھن ہو جائے گا. آپ اس کو جنرل کورسز ڈالنا چاہتے ہیں بھلا ڈالیں، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف بیسک کورسز جن کو پڑھا کے ہم نے ڈگری دینی ہے اور جس کی بیس پر انہوں نے جاب دینی ہے.
تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اگر HEC سے کہا ہے کہ ہم آپ کو اپنا وینیو دینے کو تیار ہیں, آپ کی میٹنگ ارینج کر لیتے ہیں, لیکن اس کو بہتر کریں, فی الحال ہم اس کو, آخر میں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو اب اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے, تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے آ جائے کہ یہ پالیسی کو رکاوٹیں کون کون سی ہیں اور کیسے ہم اس کو جو بیٹر طور پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو وائسز فرام دی گراؤنڈ, جو امپلیمنٹرز ہیں, جو اصل ایجنٹس آف چینج ہیں, ان کی آوازیں. سر ویلکم. Sir, I have not a question, rather a comment here. We had colleges which are known as the male colleges, but unfortunately, as the education has become a universal phenomenon, and the girl students were also introduced in these male colleges in the BS programs. Apart from that, the female faculty is also getting in to that college environment. Don't you think that we are actually compromising our culture and tradition, which has very inherent and a long tradition of segregation between male and female? And in this respect, we have many situations like harassment and that sometimes the bad interaction with male student with the female student. So that policy must be addressed in this way, that male colleges should be for the male students and the girls colleges should be for the girl students. So that can be more elusive and developing more better environment in the colleges. So we are basically following the Western traditions and compromising our own Eastern, backup. So we are compromising everything. So that's basically not a question, rather my comment, because I have been teaching in one of the 26 colleges in Faisalabad, in Punjab, which initiated PS programs in 2010. Thank you. Thank you very much. This is one way of thinking, as we are used to. I thought a lot on it. Keeping in view that the world has both types of colleges, both types of schools, and we do recognize that the students in segregated schools or colleges tend to show good results. But on the other hand, the purpose of education is to prepare them for the life. آپ دیکھ لیں سر, دنیا کا کوئی بھی ملک, دنیا کا کوئی بھی ایریا, گاؤں, دیہات, کھیت, بازار, جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے نہ رہتے ہوں, یعنی ون وے آر دی ادر, گھر کے اندر بھی, گھر کے باہر بھی, بازار کے اندر بھی, آپ دنیا کا کوئی کونا, کوئی کھیت, کوئی شہر لے لیں, وہاں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے اور حدوں کے اندر بھی رہنا ہے. ایک گھر کے اندر بھی ایک شخص کی ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بیٹی بھی ہے. تو ایک کالج کے اندر بھی اگر وہ بہن کے ساتھ ہے, ہم جو ہے وہ پڑھنے جاتے تھے بچپن میں قرآن مجید کی تعلیم, تو وہاں بھی بچے بچیاں ساتھ ہی ہوتے تھے, تو ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا. تو جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ بھی ریالٹی ہے, جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ بھی ریالٹی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. تو اب آگے ایک پالیسی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے امپلیمنٹ کر دی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی ایک گروپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم پالیسی کو امپلیمنٹ کریں. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں HEC میں کافی جو میٹنگز کو اٹینڈ کرتا رہا, ان کو آرگنائز تو نہیں, ان کو ہیڈ کرتا رہا. تو جب ہم پالیسی بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو امپلیمنٹیشن کی بات شروع ہو جاتی ہے, جب ہم امپلیمنٹیشن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو بنانے کی بات شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ آپ کی بات بڑی اہم ہے, لیکن یہ کہ موجودہ صورت میں جب تک پالیسی موجود ہے تب تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں جو بینیفٹس ہیں ان کو لیا جائے اور جو اس کی جو پرابلمز ہیں ان کو منیمائز کیا جائے. تو آئی اگری ود یو. سر نیکسٹ. اسپیک سر.
نیکسٹ میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے جو بھائی نے کمنٹ ہمارے دوست نے کیا ہے. جی جی ایکچولی اگر ہم اپنے دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے کہیں کی اگر آپ نے کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے تو وہاں کے جو ریلیجس تھاٹس ہیں, جو ریلیجس تھنکنگز ہیں, یا جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اگر ہم اسلام کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو صحابہ کرام کے دور میں ہمیں کوئی ایسا کو ایجوکیشن کا ادارہ نظر نہیں آتا مدینہ میں جس میں صحابہ اور صحابیات دونوں اکٹھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی رہی ہوں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امہات المومنین سے صحابہ سر کرام تھینک یو, میں نے کی بات سے لیکن ڈسکس ہمیں نہیں جب بھی کیا. کوئی جی سر میرے بھی سر صرف کمنٹ ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہمیں کوئی پالیسی بنانی چاہیے تو ہمیں ویسٹ کی تھنکنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھنا جی چاہیے جی کہ سر, ہماری ایک سر عامر سر سرگودا سے عامر سرگودا سے سر ایک دو ایشوز میں بھی جی ایک دو ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں سر. پرنسپلی بہت اچھی ڈیزائن ہوئی ہے, ظاہر ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دا ورک آف ایچ ای سی از کنسرنڈ, دیٹ از ویری گڈ ان دس ریسپیکٹ. لیکن سر جہاں تک دوسرا اس کا ایک اسٹیک ہولڈر ہے ایچ ای ڈی جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں, پہلے بھی دوستوں نے بات کی کہ پہلے پائلٹ پروجیکٹ بی ایس شروع کیا گیا 26 کالجز ان آل اوور پنجاب. سر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو چلانے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ بہت کم ایمفیسائز کیا گیا. اس میں ظاہر کلاس روم لیب سے لے کے سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ ٹیچرز پروویژن ہے, جو کہ بالعموم اتنی شارٹیج ہے کہ اگر ایک بہت سارے اسپیشلی آئی ٹی پہ بڑا فوکس تھا تو صورتحال یہ ہے کہ پورے ڈپارٹمنٹ میں ایک بھی ریگولر ٹیچر نہیں ہے. اور جب ٹیمپریری ٹیچر پروویژن کی بات آتی ہے تو ڈپارٹمنٹ کی اس پہ بھی بہت سلیکٹنس آتی ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ پھر ممکن نہیں ہوتا. کہ یعنی یہ بہت بڑا ایک سر اس میں ایشو یہ میں ریز کرنا چاہتا ہوں کہ فیسلٹیز جو ہے لیکنگ ہے, اسپیشلی جو ٹیچر فیسلٹی ہے. دوسرا ایشو سر اس میں یہ ہے کہ میں مختصر سر کوشش کرتا ہوں میں. دوسرا ایشو سر یہ ہے کہ جب شروع میں یونیورسٹی اور ایفیلیٹڈ کالجز ایک پیٹرن پہ چلتے تھے, بعد میں انہوں نے اس کو جو ہے الگ کر دیا, ان کو تو سیمسٹر ہی رہنے دیا. یہاں پہ ٹرم پالیسی کے نام پہ جو ہے ایک علیحدہ سے پوری پالیسی, ایگزامینیشن, کریکلم, وہ ساری چیزیں, اور اس پہ ہمارے ساتھ جو یوزلی سلوک ہو رہا ہے وہ ایک سوتیلے بچے والا ہو رہا ہے. ان کے ٹائمنگ ایگزام کی, ان کے جو ہے کریکلم, پھر اس میں ہمارا پرسنل رول ٹیچر کا کم ہے. یونیورسٹی میں وہ پرسنل رول زیادہ اپنا ہے ٹیچر کا 100%. اس سے فرق آ رہا ہے. ہمارے بچے اس طرح سے وہ نہ ان کو صحیح مارک کرتے ہیں نہ صحیح نمبر دیتے ہیں. جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ سر ایشو ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. یہ دو سر سجیشن کہہ لیں یا اس پہ پوائنٹ ریزنگ میری ہے, اگر آپ کمنٹ فردر بھی کر دیں. تھینک یو سر. اس کے ساتھ ہاں جی, ریلیٹڈ کوسچن ہے. اگر میں تھوڑی سی بات کر لوں تو آپ کی مہربانی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں جو بھائی نے بات کی, درست ہے, میں اس کو جو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور یہ سارے ویلڈ پوائنٹس ہیں. میرا کوئی مطلب ظاہر ہے 10 سالوں کا ایکسپیرینس ہے, آپ کا بھی ہے, تو اس میں اگر آپ تھوڑی سی میں بات کر لوں, آپ مائنڈ نہ کریں, تو پوری بحث میں کوئی نقطہ ہم ایسا نہیں اٹھاتے جو ہمارے ایریا آف انفلوئنس میں ہو, یعنی جسے ہم خود ٹھیک کر سکیں کہ یہ ہم میں بھی ہے. ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. یعنی ظاہر ہے وہ موجود ہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ بات بھی ہونی چاہیے, لیکن مجھے یہ ہے کہیں نہ کہیں ہم ایسا نقطہ بھی اٹھائیں جو ہم حل کر سکتے ہوں. بس میری ایک خواہش ہے, ہو سکتا ہے پوری ہو نہ ہو. سر ویلکم. آپ کی عامر صاحب سرگودا سے آئی ڈو اگری ود یو سر. ہیلو جی, السلام علیکم. ویلکم سر. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا سر, میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں ہم ڈسکریمنیشن میں پھنسے پڑے ہیں. ہم آپ کی 3 طرح کی کلاسز ہیں. آپ کی جو آواز ہے نا وہ نہیں آ رہی سر, آپ کی آواز آواز نہیں آ رہی. آپ مائک کے قریب بولیں تھوڑا سا, مائک کے قریب پڑھ لیں. جی میں دوبارہ. اچھا سر, ایسا ہے کہ ہمارے اسی جی ہم اسی کون ملک صاحب میں کہاں رہتے سے بول ہوئے, رہے ہیں؟ جی پروفیسر محمد عتیق کمبو گورنمنٹ کالج سہیوال سے. سر اسی جی ملک میں رہتے ہوئے جو ہمارے لمس ہے, ہمارا جو ایچ کالج ہے, اس طرح کے فاسٹ ہے, یہ سارے ادارے بڑے خوبصورت چل رہے ہیں, ان کے اندر بہترین اسٹڈی ہو رہی ہے. لیکن اسی کے اندر جو اسی ملک کے اندر جو غریب لوگوں کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ پرابلم ہی پرابلم ہے, اور اس کا سلوشن کہیں نظر نہیں آتا.
جی 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 میرا اس ڈسکریمنیشن کے اوپر آپ میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی بات کریں. جی السلام علیکم سر. اگر مجھے اس پہ تھوڑی سی سر نے بات کی، اس میں ظاہر ہے میں بھی آپ کا کولیگ ہی ہوں، آپ کی طرح ہی سوچتا ہوں اور آپ کی طرح ہی فیل کرتا ہوں اور آپ جیسا ہی ہوں. میں نے خود اپنے تجربے میں دیکھا، کیونکہ یہ شیئرنگ آف ایکسپیرینسز ہے، ریٹن مٹیریل تو ہم پڑھ لیتے ہیں. جس غریب نے، جس امیر نے، جس پروفیسر نے، جس طالب علم نے فوکس کیا پرابلمز پر، بڑھتے چلے گئے، جس نے فوکس کیا سٹڈیز پر، ہوتی چلی گئیں، جس نے فوکس کیا سلوشنز پر، ہوتے چلے گئے. میری آبزرویشن غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں نے تو کم از کم یہی دیکھا ہے، تو ہمیں بھی فوکس کرنا چاہیے سلوشنز پر. سر نیکسٹ. جی السلام علیکم سر. جی سر جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں مسعود سر شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں. مسعود صاحب شیخ پورہ سے، ویلکم سر. سر میرا یہ ہے کہ جب ہمارے پاکستان کی یہ ٹریجڈی ہے کہ ہمارے جو بھی ایلیٹس ہیں یہ جب باہر جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ بھی یہ دیکھ کے نا، جیسے یہ امریکن سوسائٹی کو دیکھا تو وہاں کا جو پلان جو یہاں امپلیمنٹ کر دیا. سر ان کی سوسائٹی، ان کا سٹرکچر اور ہے، ہماری سوسائٹی ہمارا سٹرکچر اور ہے. یہ سر آپ کمپیئر کروا لیں، سروے کروا لیں کہ اینول سسٹم میں بہت بہتر تھے بچے، اور بجائے جب یہ سیمیسٹر سسٹم آیا. سر میں ایک ریئلٹی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ 40 نمبر جو ٹیچر کے پاس ہے، وہ ٹیچر جو ہے وہ 40 کے 40 دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، ہمارا رزلٹ نہ خراب ہو. وہ سر اس طرح کے بچے آگے جا رہے ہیں کہ ان کے پلے سر کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا را اگر یہ سر کوئی سسٹم بہتر ہو جائے، بجائے تجربے کرتے جائیں، قوم کو تجربات سے گزارتے جائیں. سر یہ بہتر ایک مطلب دے دیا جائے پیٹرن جو ہمارے حالات کے انوائرمنٹ کے مطابق ہو، تو اس کو اس پہ بھی عمل بھی کروایا جائے. سر میری یہ سر گزارش ہے. تھینک یو سر. بہت خوبصورت. میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سب نے ماشاءاللہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو دوسرے کے کرنے والی ہیں، جو ہمارے اپنے کرنے والی نہیں ہیں. اس میں میں نے بڑا سوچا، بہت سارے ایک اینول کا 25 پیجز کا سر ایک میں نے الگوریتم بنایا جو ہماری مینس کی کمیٹی میں نے پیش کیا. آگے جانے لگے کہ سیمیسٹر سسٹم کو اینول میں کنورٹ کر دیا جائے. جو بات آئی آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ پروفیسر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 40 کے 40 نمبر دے رہا ہے، یعنی پروفیسر پر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، اور ایک کلرک پہ کرتے ہیں جو پیسے لے کر پیپر بھی شو کر دیتا ہے، جو پیسے لے کر رزلٹ بھی بدل دیتا ہے، جو پیسے لے کر آپ پوزیشنز کو دیکھیں نا وہ ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن وہ کلرکوں کی پوزیشنز ہوتی ہیں، پروفیسرز کی کم ہوتی ہیں. تو کیا ہم ایک کلرک پر ٹرسٹ کریں اور ٹیچرز پر نہ کریں؟ یہ وہ جواب تھا جو مجھے انہوں نے دیا. آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب آ جائیں اس کی معیار کی طرف. ایجوکیشن ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دفعہ پورا کر لوں اس کو. سر ایجوکیشن یہ ہے کہ ٹو لیو ان سوسائٹی، یہی ہے. اگر ایک ٹیچر ہے سر تو وہ کسی بچے کو وکٹمائز کرتا ہے، کسی بچے کو اوور مارکس دیتا ہے، ٹیچر کی اپنی اخلاقیات انڈر کویسچن ہے. لیکن اس فینومینا کو بھی دیکھیں کہ ایسا سٹوڈنٹ معاشرے میں کیسے سروائیو کرے گا جس کو ایک ٹیچر برداشت نہیں کر سکا، اور ٹیچر نے اس کو یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کو وکٹمائز کر کے فیل کر دیا، سپروائزر نے اس کا تھیسس روک لیا. تو اس نے اس کو کتنا تنگ کیا ہوگا. میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی تھنک کریں ساری چیزوں پر. غلطی میری سائڈ پر ہو سکتی ہے، غلطی دونوں سائڈ پر ہو سکتی ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ ایک ہی طرف ساری توجہ کریں. میرا خیال ہے کہ دونوں طرف 99% ادھر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 1% ہماری طرف ہو، یا 100% ہی ادھر ہو. ہم تھنک تو کر لیں. سر ویلکم. السلام علیکم سر. سر آپ کا نام؟ السلام علیکم سر. مجاہد سجاد بات کر رہا ہوں سر. سر آپ سے پہلے ایک دوست بات کر رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کی بات پہلے سن لیں. جی عامر رشید. عامر رشید صاحب ہے جی. جی سر میرا کویسچن یہ تمام دوستوں کے جو سوالات آئے ہیں اسی سے اس کو میں نے ایک عام سی اصطلاح میں اس کو ایک کمپریہنسو اصطلاح میں یوں کہوں گا کہ جو ہمارے
HEC ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ ریسورسز ہیں وہ ہیں آپ کے ٹویوٹا کرولا والے، اور آپ وہ چل رہی ہے گاڑی، لیکن اس کو C31 کی طرح آپ چلائیں، آپ کو ڈرائیونگ، وہ آپ پائلٹ ہیں یا نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اسی کرولا کو ہی C31 بنا دیں، چاہے سواریاں بھی، چاہے میں ایک عام اصطلاح میں اس کو بیان کر رہا ہوں سر، آپ کے سامنے ہمارے وسائل ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ہمارے ریسورسز ہیں، اکیڈمک ڈیزائننگ، یہ سب کچھ، یہ وہ سارے مسائل ہیں، اور اوپر سے پورا یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیٹیریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ بچوں کو اپنی سلیبس کا پوری طرح پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے مارکس جو ان کی پرسنٹ جو وہ 80-90% ہوتی ہے۔ سر اس طرح کے یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے امریکہ سے ہم امریکن انسپائرڈ ہو کے ہم یہ لے آئے ہیں BS کا پروگرام، لیکن انڈیا میں یہ چل رہا ہے سر۔ اگر ہم اس کو گریجولی چینج کرتے تو زیادہ بہتر تھا سر۔ ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹوٹل کولیپس کی بجائے اگر ہم گریجول چینج لاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ اس ایک طرح کا یہ پالیسنگ ہے کہ جی آپ یہ بس کریں، چاہے آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے ٹیچر ہے، فیکلٹی ہے، انفراسٹرکچر ہے، لیبس ہے، نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اس کو چلانا ہے۔ تو سر کائنڈلی یور ویوز، آپ بہت بڑی حیثیت اور پوسٹ میں ہیں، آپ کی آواز بڑی اہمیت رکھتی ہے سر، کائنڈلی اس کو ضرور لیں۔ ہم جس طرح کی کنٹری ہیں، جس طرح کے ہمارے وسائل ہیں، ہمارے بچے، ہمارے غریب والدین کے بچے سر بہت سفر کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ پرائیویٹ والا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا جب یہ BS جائے گا، پرائیویٹ کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تھینک یو سر۔ سر اسی سے متعلقہ میری بہت گزارش شکریہ سر، اگر آپ ذرا اجازت دیں تو میں کوئی بات کر لوں، ورنہ مجھے یہ بھول جائے گا۔ ہلو، السلام تو علیکم سر۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں اس پر پہلے۔ سر اپنی تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو جی سر آن کر دیں۔ سن لیں تو یہ اس سے متعلقہ ہی بات۔ جی سر کریں بات۔ جی جی اصل میں سر آپ کر لیں، آپ کر لیں سر۔ ہے کہ ہم ہر نئی چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہر آنے والی چیز کو کریٹیسائز کرتے ہیں۔ آپ یہ جو فرما رہے ہیں ہمارے دوست کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے یا یہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، یہ ان کا کام ہے، HEC والوں کا یا HED والوں کا کام ہے کہ وہ سہولتیں دیں۔ ہمارا کام پڑھانا ہے۔ ایک اچھی چیز آئی ہے BS پروگرام، بہت اچھا ہے سر، اسپیشلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے اندھیروں کی طرف ہی رہنا ہے سر؟ ماضی گزر گیا، وقت بدل گیا، تقاضے چینج ہو رہے ہیں، ہم نے نئے تقاضوں کے مطابق کیا نہیں اپنے بچوں کو سر لے کے آنا؟ آہستہ آہستہ وسائل بڑھتے جائیں گے۔ ون بائی ون دیکھیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بات سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ تو سر کی بات مکمل ہوئی، میں دونوں باتوں کو سم اپ کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں خود HEC کے ویلیویٹر کے طور پر کالجز میں گیا، میں نے ایک ایسا کالج بھی دیکھا جہاں 250 بچیاں تھیں۔ اس کالج میں کوئی پرنسپل سے لے کر سٹاف ممبر، کلرک تک کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، سب کا چارج دوسروں کو دیا ہوا تھا۔ یہ تھا ایک سائیڈ۔ دوسری سائیڈ یہ ہے سر کہ یہ چینجز پوری دنیا میں آتی ہیں، یہ پالیسی انڈیا میں بھی آئی ہے، باقی دنیا میں بھی آ رہی ہے، یہ گلوبل چینجز ہیں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے سیمیسٹر سسٹم کا بچہ جو ہے وہ اینول سسٹم سے بیٹر کمیونیکیشن سکل رکھتا ہے، وہ پوری دنیا میں بیٹر ایڈجسٹڈ ہے اور ان کو جاب مارکیٹ میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اس کو کچھ ڈیفینیشنز نہ آتی ہوں، اور یہ دنیا میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی سسٹم چینج کریں اور اس کے سارے لوگ اس کی فیور میں ہوں۔ کچھ لوگ اینول کی فیور میں ہیں اور وہ ٹھیک ہیں، یقیناً اس کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں، اور کچھ اس کی فیور میں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یقیناً اس کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں۔ لیکن مجھے یہ قریب تر لگتا ہے، ریالٹی کے قریب تر لگتا ہے جو ہیومن سکلز ہیں ان کے حوالہ سے۔ تو آپ دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سسٹم میں 0-1 گیم نہیں ہوتی ہے، ایک میں ہمیں مطلب ہے کہ 50% مل رہا ہوتا ہے، دوسرے میں 49% مل رہا ہوتا ہے، تو ڈیسیژن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ مکمل برا نہیں ہوتا، جس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ مکمل اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ وسائل کا مسئلہ بھی ہے، لیکن پڑھنے میں ہم نے دیکھا ہے
کہ جو ٹیچر کے اندر موجود جو سکلز ہیں، جو شوق ہے، جو لو فار نالج ہے، جو طالب علم کی محبت ہے، جو احترام ہے گورنمنٹ کا. دیکھیں نا، ہم بڑوں کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ساری باتیں ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. بڑوں کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ظرف بڑا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں، جو لوگ احترام نہیں کرتے، وہ حق بجانب ہوتے ہیں کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ ان کے ساتھ سلوک ہی اچھا نہیں کرتے ہیں. لیکن جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر ہم غور سے اپنی جاب ڈسکرپشن کو ہی دیکھیں تو اس میں بھی اسٹیٹ کی طرف سے جو چیزیں آنی ہوتی ہیں، ہم نے منو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے. رائٹ رانگ کا ڈیسیژن جن معاملات میں ہمارے پاس ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جن معاملات میں اسٹیٹ کے پاس ہے وہ اسٹیٹ نے کرنا ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں. میرا مقصد آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا خیالات کو، آپ کو کنونس کرنا نہیں تھا. سر ویلکم. نیکسٹ پلیز. محمد سعید بات کر رہا ہوں سر. محمد سعید بات کر رہا ہوں سر. سعید صاحب جی سر. سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید میرے دوست میری بات کو مائنڈ بھی کریں کہ سسٹم اچھے برے ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کا ڈرائیور جو ہے، مثلا ایک گاڑی ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، زیادہ فیسلٹیز والی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ڈرائیور اچھا نہیں ہے، ایفیشینٹ نہیں ہے، تو وہ سسٹم نہیں چلے گا. جتنا مرضی اچھا سسٹم ہے، جتنی اچھی مرضی گاڑی لے. تو بیسیکلی سر، ہم جو ٹیچرز لوگ ہیں، میرے دوست مجھ سے اختلاف کریں گے، شاید مائنڈ بھی کریں، بیسیکلی ہم بزدل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. ہم ایک کرپٹ معاشرے کا حصہ ہیں. تو سر جب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ 40 کے 40 نمبر ایوارڈ کر رہا ہے، تو وہ ٹیچر کرپٹ ہے، اور ہم بینگ کولیگ اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، اس کو احساس نہیں دلاتے جی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور ہم کرپشن کو نہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کووڈ ہیں. جی سر، تھینک یو سر فار شیئرنگ دی ویوز. یہ ایک میری بات سن لیں، اس پر بات سن لیں کہ ہر ایک کا اپنا زاویہ نگاہ ہے. اس کو صرف ہم اس بات کے لیے سنتے ہیں کہ واٹ ادرز آر تھنکنگ، اس سے لرن کرنے کی کوشش کریں. منو آن ایمان لانا میری بات پر یا کسی دوسرے کی بات پر ضروری نہیں ہے. ہم شیئرنگ آف تھاٹس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، شیئرنگ آف پریکٹسز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ سیشن نہیں رکھا گیا. سر سر جی ویلکم سر. سر میں ڈاکٹر زکریہ عرض کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر زکریہ صاحب ویلکم. جی سر، میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو اتنی ریزسٹنس ہو رہی ہے ہمارے نئے پروگرام کے خلاف، PS4 یا کے خلاف، وہ میری ناقص رائے میں اس طرح ہے، اس کے بعض اور فیکٹر یہ بھی ہے، جس طرح ہمارے ٹیسٹز ہوتے ہیں نوکریوں کے، مقابلے کے یا دیگر تمام اقسام کے، وہ زیادہ تر میموری بیسڈ ہوتے ہیں. چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے، رٹا لگایا جاتا ہے، پھر جا کے زیادہ سے زیادہ پڑھ لیے جاتے ہیں، اپنی قابلیت کی جاتی ہے. جبکہ ہمارا سسٹم کہیں آیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے، چیزیں رٹے والی نہیں ہیں، سمجھنے والی چیزیں ہیں. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمارے ٹیسٹوں کو بھی چینج کرنا پڑے گا سر. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر ایکسپلینیشن سکھا رہے ہوں، انالائزیشن سکھا رہے ہوں اور انٹیلیجنس سکھا رہے ہوں، جبکہ ہمارے ٹیسٹ جو ہیں وہ میموری بیسڈ ہوں. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہی خوف ہے کہ ہم یہاں پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، لیکن ہمارا جو ٹیسٹ ہوگا وہ میموری ٹیسٹ ہوگا. اس لیے یہ آپس میں مختلف چیزیں ہو جائیں گی. جبکہ ہمارا پرانا سسٹم جنرل سسٹم ہے، وہ سسٹم میموری بیسڈ ہے. ہم میموری بچوں کا حافظہ تیز کرتے ہیں، اس کی چیزیں ڈالتے ہیں، انہیں رٹا لگواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، اور آگے جب وہ نوکریوں کے لیے جاتے ہیں تو اسی چیز کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ نمبر لے جاتے ہیں. اس طرح کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نیا سسٹم ہمیں ڈسکرپشن سکھا رہا ہوگا، ایکسپلینیشن، انالائزیشن، جبکہ ٹیسٹوں سے ہم خوف زدہ ہیں. ٹیسٹ ہمارے ابھی تک نہیں کھڑے ہیں، وہ میموری چیک کرتے ہیں اور کچھ چیک نہیں کرتے. اسی لیے لوگوں میں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر آگے کمپیٹ نہ کر سکیں نئے سسٹم پہ جا کے. تو اگر ایسے ہی ہے تو پھر ہمیں ٹیسٹوں کو بھی چینج کرنا پڑے گا. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بڑا ہی ویل فریمڈ ہے. جی ہلو
हेलो जी, थैंक यू डॉक्टर ज़करिया साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। एक तो ये है कि टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो पूरे करिकुलम को डिसाइड करती है। मसलन छोटी सी मिसाल के लिए कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, एक पूरा सिस्टम है कि अगर आप सड़क पर खड़े होके जो हेलमेट नहीं पहनते लोग उनका चालान करना शुरू कर दें तो उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले 2 दिनों में आप देखेंगे लोग हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से ही अगर हम जिस तरह का टेस्ट लेंगे उसी तरह की किताबें आना शुरू हो जाती हैं, उसी तरह का लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो एग्जामिनेशन एक ऐसा लीवर है जो पढ़ाई की डेप्थ और ब्रेड्थ को और समझ को डिसाइड करता है। तो अब आ जाएं रट्टे की तरफ। तो रट्टा अब बस बदनाम हुआ है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत भी है। मसलन मैंने 10 लोगों का नाम याद करना है तो कौन-सा एल्गोरिदम है जो मुझे याद कराएगा? ज़ाहिर है को तो रट्टा लिमिटेड एक्सटेंट तक तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस रट्टे पर ही आगे बेस खड़ी होती है अंडरस्टैंडिंग की। तो रट्टा भी ज़रूरी है उतनी ही मकदार में जितनी मकदार में नमक होता है खाने में। तो अगर सारा ही रट्टा हो जाएगा तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना उसका कोई बेनिफिट है। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज डॉक्टर ज़करिया साहब। जी सर, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, तैमूर हसन बात कर रहा हूँ, डॉक्टर तैमूर हसन। मैं इनके हक में दस्तरदार हो गया हूँ जो डॉक्टर तैमूर साहब के हक में मैंने जुबान बंदी कर दी है। डॉक्टर नहीं नहीं सर, आप इजाज़त साहब आप बात कर लें, कोई बात नहीं, इजाज़त साहब बात कर लें, पहले बात कर ले तैमूर साहब, बाद में कर लेंगे। डॉक्टर तैमूर से पहले मैडम की आवाज आई थी, मैडम को बोलना है। मैडम की बात पहले सुन ली। इजाज़त साहब बात कर लें, उसके बाद माशाल्लाह, सल्यूट योर ग्रेटनेस सर, सल्यूट योर ग्रेटनेस। आप दूसरों को चांस दे रहे हैं। जी सर। जी डॉक्टर साहब, मैं कौन, आप हुक्म कर दें, तीनों में से कौन बात करे? मेरी तरफ से मैडम पहले बात कर दें। सबसे पहले मैडम आपदा की आवाज आई थी, मैडम को बात करने दे जी। मैडम आपदा, प्लीज आपने कोई बात करनी है तो पहले कर लें। जब तक मैडम की आवाज नहीं है कि हम थैंक यू। जी बस बहुत मैडम को शुक्रिया बात मेरे कलीग्स का, और आई सैल्यूट यू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है बात करने का। सर ये कहना चाह रही थी कि अभी जितने भी हमारे पूरे सेशंस हुए उसमें एक बात बार बार सामने आई, वो है कि हमारे रिसोर्सेज कम है। तो सर इस पे अगर आप वो थोड़ा सा हम मुझे बता दें या हम सबको थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि मुझे ये लगता है तो कम रिसोर्सेज में कुछ ऐसा आगे कोई प्लान, जब कोई वर्कशॉप ऐसा हो कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि ये आप खुद से कर लें, लेकिन बहुत से हम में से लोग ऐसे, क्योंकि हमें भी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत नहीं है। तो अगर हमें थोड़ा सा इसके ऊपर भी गाइड कर दिया जाए कि हम इस कम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, तो आप या तो अभी आप बता दें। मेरा सवाल ये है कि कम रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज करें और ताकि अपना काम चला सके। वैसे तो एवरी न्यू आइडिया इज वेलकम्ड एज अ फुलिश वन, लेकिन ये है कि चलें बारिश का पहला कतरा हम लोग ही बन जाएं और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। मैम ने बहुत ही आला एक बात की है। देखें रिसोर्सेज क्या हैं, एक होता है सुगड़पन, उसका और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का इंटरप्ले है। आप सारे एक मिडिल क्लास से तल्लक आम तौर पर रखते हैं, उन चंद एक को छोड़ दें जो चांदी का या सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए थे। आप सब की तरह मैं बात करता हूं। आपने कितने कम रिसोर्सेज में कॉलेज प्रोफेसर बन गए और आपके साथी कितने ज्यादा रिसोर्सेज में वहां नहीं पहुंच सके। अपना लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ा के हम कम रिसोर्सेज में गुजारा कर सकते हैं और ज्यादा रिसोर्सेज वाले से बेटर भी बहुत सारी सूरतों में कर सकते हैं। अब आ जाएं लैब के अंदर रिसोर्सेज की। रूम नहीं है, पढ़ा जा सकता है, लैब नहीं है, आजकल वीडियो में सारा कुछ मौजूद है। और फिर जो प्रैक्टिकल एक तरह से होते हैं वो मैंने बहुत सारे देखा पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के अंदर। 2-3 कॉलेजेस मिलके अपना एक रिसोर्सेज पूल कर लें। पूल करने से मुराद ये नहीं है कि वो अपनी अपनी लैब्स को शेयर कर लें,
وہ اپنی اپنی لیب میں 10 کا ایک بندہ کر لے, 10 کا ادر دین 2 دوسرا کر لے, اپنے شیئر کر لیں, 1000 صورتیں ہیں. ہم انہی ریسورسز میں کام کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر لیں, کسی فلنتھیراپسٹ سے بات کر لیں. یعنی ریسورسز جو ہیں جب انسان تہیا کر لیتا ہے تو وہ رکاوٹ نہیں بنتے, ان کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. جب دنیا میں سب سے مضبوط انسان کا ارادہ ہے, جب میرا پروفیسر یہ طے کر لے گا کہ میں نے بچوں کو یہ ایکسپیریمنٹ کروانا ہی کروانا ہے, تو یقین کریں کسی نہ کسی لیب میں اس کو جگہ مل جائے گی. ایون پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی تھوڑی سی پیمنٹ کے ساتھ ان کو کیا, بہت ساری صورتیں ہیں, ان کا بندوبست کیا جا سکتا ہے اچھا سا بنا کے لوگوں سے مل کر. یعنی اور یہ کام پروفیسر کے کرنے والا نہیں ہے, بچوں کو امپاور کریں گے, بچے ہی اس کا بندوبست کر لیں گے. تو یہ ہم وقت دیں, کرنا چاہیں تو میری نظر میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق کریں, لیکن ریسورسز جہاں تک میں نے دیکھا ان کو انسان مینج کر لیتا ہے. آپ ضروری نہیں کہ آپ جو چک نمبر 85 کے طالب علم کو لاہور سے مقابلہ کروا دیں, لیکن 85 کے روایتی طالب علم سے بہت بہتر بنا سکتے ہیں. جو فرق اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, منیمائز ضرور کیا جا سکتا ہے. تو ریسورسز کے فرق کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اپنی اہلیت سے, اپنے جو کمٹمنٹ سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے. جی یہ تھا اچھا میری سر, بات. اس میں اب تھوڑا سا جو میرا سر تھوڑا سا ٹائم اگر اجازت دیں میرے کلیگ, تو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرا ایک کالج کا جب بھی میں بات کرتی ہوں اس میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا ہوتا, یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پرابلمس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے کیسے ویلکم اب اپنی ہم نے چیزوں بہت کو سا ٹائم ٹھیک کرنا رکھا ہے. ہے اس لیے. جی سر, تو جی اپنی ویلکم چیزوں کو میم. ٹھیک کرنے کے لیے کہ سر آپ نے کہا کہ ہاں انسان اس کو کر لے, اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب باقی چیزوں کو اوور کم کر لے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اب سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میرے پاس سائیکالوجی پڑھانی ہے, سائیکالوجی میں میرے پاس ایک سیکشن میں جو ہے وہ 3rd ایئر میں 200 اسٹوڈنٹس ہیں, جبکہ کوئی بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ چیزیں تو میں نے لی ہیں بڑی مشکل سے. اس کے بعد میرا ایک فنڈ ہے سائیکالوجی کا. اب میری پرنسپل نے میٹنگ کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کالج میں کیونکہ اور ریسورسز نہیں ہیں تو ہم آپ کا یہ جو سائیکالوجی کا فنڈ ہے اس کو ہم بریکیج میں ڈال دیتے ہیں. تو مجھے تو پہلے ہی لوگوں کو میں پسند نہیں, کیونکہ میں تھوڑا اسرٹیو ہوں. تو اب میں اگر انہیں کہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ تو میری اے سی آر ہی خراب کریں گی نا, کہ آپ نے اس میٹنگ میں ڈس ایگری کیوں کیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو میں یہ کہوں گی آپ کے توسط سے کہ پلیز سر پرنسپلس کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. جیسے آج آپ نے ہم سب کو مطلب بتایا کہ ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے, جو چیزیں ہیں, اور آپ سے ہم نے بہت سیکھا ہے, تمام ہی جتنے بھی اسپیکرس ہیں انہوں نے بہت ہمیں سکھایا. تو سر یہ اس طرح کی بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اب میں سنگل ٹیچر ہوں, 200 بچوں کو میں نے منی ریسرچ بھی کرانی ہے, اور پرنسپل اس لیے نہیں ہائر کر کے دیں گی دوسرا بندہ کیونکہ ان کا ہے کہ کسی کو ہی ہم نے ذرا ٹف ٹائم دینا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کوآپریشن یا پرنسپل کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ فنڈز نہیں ہیں, کچھ ان کے بھی اینڈ پہ یہ ہے کہ پرابلمس ان کے لیے ہیں. تو اس طرح سے سر ایک اگر آپ کوالٹی کہہ لیں اس پہ تو ہم پھر کمپرومائز کر لیں گے, لیکن گزارا اگر کہہ لیں تو ظاہر ہے پھر چلیں گریجولی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آہستہ آہستہ پھر 2-4 سال بعد پہلا بیچ تھوڑی مشکلات کا شکار ہوگا, دوسرے کے ساتھ کوئی آسانی ہو جائے گی. تو ان کنڈیشنز میں یہ تھوڑے سے پرابلمس ہیں, اس کو آپ ضرور ایسکلیٹ کریں کہ پروفیشنز جو ہیں جیسے پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں اس میں کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ڈونیٹ کر دے چیزیں. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ کی جو بات جو ہے پرنسپل تک یقیناً یہ پی ایچ ای سی کے تھرو یہ بات پہنچے گی, پرنسپل کی ٹریننگ میں ریسورسز ہونے چاہیے. تیسری بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے پوزیشن کے لیے تیار کر رہا ہے. 200 بچوں کو سنبھالنا, ان ساری, اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی پوسٹ کے لیے تیار کر رہا ہے, اور پرنسپل بھی ایک اعلی کار ہے جو آپ کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں, کل آپ کو پرنسپل بنے گی یا آپ کو اور آگے بڑھیں گی, تو آپ کے اندر کیپیسٹی ہو کہ جہاں پر ریسورسز کم ہے وہاں کیسے مینج کیا جا سکتا ہے. آپ نے بہت سارے تجربات بھی کیے ہوں گے, گروپ بنائے ہوں گے, باقی چیزیں بھی کی ہوں گی, اسٹوڈنٹ کے تھرو بھی کام چیک کروانے کو دیکھا ہوگا, ایکسٹرا کلاسز بھی لگائی ہوں گی, اور جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں اس کے شارٹ ورژن بھی اپلائی کر کے دیکھے ہوں گے. اور آج کل تو مطلب ویسے بھی سمپل فوٹو کاپی یا ان کو سیل پر بھیج دیں تو تبھی وہ کر لیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ نے بہت ساری سیکھی ہوں گی. یقیناً
آپ کی سکلز اس سے بہت بیٹر ہوں گی جو اگر یہ ساری مشکلات نہ ہوتی تو ہوتی. تھینک یو. نیکسٹ پلیز. کرو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام سر؟ سر میں ڈاکٹر تیمور حسن عرض کر رہا ہوں. سر ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بنیادی طور پہ مسائل بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. دو چیزیں ہم لوگ لیک کرتے ہیں بنیادی جو میرے سمجھ میں آیا. ایک یہ کہ ہم کوئی نظام درآمد کریں یا نیا نظام لائیں تو ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ دو ایج گروپ پیدا ہوں گے اس کے نتیجے میں, ایک نیا اور ایک پرانا. ہاں ٹھیک ہے. میں اس کو لمبے فلسفے میں نہیں جاتا. آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ انٹرنیٹ کا پتہ ہے, مجھ سے میرے بچے کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. بالکل ایسا ہی. جو جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو وسائل, جو نفسیاتی اور عملی وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ حکومت نے دینے ہوتے ہیں. مگر ٹریننگ اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ ہم یہ اصل میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جنریشن گیپ ختم کیا جائے. آپ اس کو اس زاویے سے دیکھ لیں. لیکن اس کے لیے بھی کیا پراپر ورکنگ کی جاتی ہے. دوسرا, جب بھی کوئی نظام درآمد کیا جاتا ہے تو ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کو ملحوظ رکھے بغیر اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سوچا جائے گا, یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ڈیسیژن میکر میں, یار امپلیمنٹ کرو, جڑا مسئلہ پیدا ہوئے گا بعد سے دیکھ رہا گے. جلد بازی میں ہم لوگ ہر چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ وداؤٹ ہوم ورک بہت کچھ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور جو ہوم ورک کیا بھی جاتا ہے اس کا تعلق بھی جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بعض اوقات نہیں ہوتا. یہ ساری پرابلم اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہماری لیک آف پلاننگ اور لیک آف ریئلائزیشن ہے اباؤٹ سوسائٹی. کچھ چیزیں ہمارے نظام ہم نے قبول کرنا ہے نظام کو. ہم لوگ جس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یہ اپنی سروائیول کی لڑائی لڑتا ہوا ایج گروپ ہے. ایک نیا ایج گروپ آ رہا ہے, اس میں اسے بہت کچھ ہم سے بہتر پتا ہوگا. ہم تو اس کے ساتھ اس زمانے کے ساتھ خود کو میچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی حکومتی سطح پر پالیسی میں بنیادی چیزیں نہیں پائی جاتی. اور جب بھی گراؤنڈ پہ ان کو امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو ہم اعلیٰ کار ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کر پاتے, اور جو وسائل جن کا ذکر کیا گیا وہ بھی اس طرح نہیں کر پاتے. ہمارے پرابلمز کو سوسائٹی یا گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ایڈریس کیے بغیر کوئی پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے. جس طرح میں نے پچھلے لیکچر کے آخر میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جانا ہی نہیں گیا کہ پہلے میٹرک میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کمپلیٹ, اور انٹر میں وہ بچے کس میدان میں آئے ہیں. انہیں بی ایس میں کچھ ایسی چیزیں لازمی کر دی گئی ہیں جو ایف اے میں یا ایف ایس سی میں لانے سے پہلے انہیں وہ خود اپنی ایبلٹی سے خود اس کو ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں. سابقہ کی بنیاد پہ دیکھا ہی نہیں گیا. تھینک یو. آپ اس پہ رائے دیں. ڈاکٹر تیمور حسن صاحب بہت شکریہ. آپ کی گفتگو ہر دل کی آواز ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں, اور میں نے بھی اس پر بڑی توجہ کی. میں نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا. ہم اللہ کی مخلوق ہیں, یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور جیسا میں نے یہ کوشش بھی کی کہ ہم بات اس پہ کریں. میں اکثر اس پہ ناکام رہتا ہوں کہ ہم اس پر فوکس کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ سارے ظلم ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یا غلط کام ہو رہے ہیں تو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں اللہ کے قوانین کی کہیں خلاف ورزی کی ہے. کہیں ہم اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی تو نہیں کر رہے, کہیں ہم بچے کو پڑھانے میں کوتاہی تو نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناانصافی تو نہیں ہے. اور یہ سارے میرا ایمان ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے اعلی کار ہیں. اللہ نے دنیا اپنے پاس ہی رکھی ہے, کسی کو چلانے کے لیے ٹھیکے پہ نہیں دے دی ہے. تو اگر پروفیسر پر سارے ظلم ہو رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا ایک تو توبہ کرنی ہے سچی, اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور یہ بھی اسے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی,
اسے دور فرما اور ہمارے حالات میں آسانی فرما۔ اب یہ ہے، اب آ جائیں پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف۔ تو میں نے دیکھا پوری دنیا میں بہت ساری ٹریننگ کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کو یہ سارے کام کرنے چاہیے، تو پھر میں نے دنیا کو دیکھا کہ دنیا میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ تو دنیا بھر میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیچرز کی اپنی کونسل ہیں، کیمسٹری والے کی اپنی ہے، میتھ والے کی اپنی ہے، اسکول والے کی اپنی ہے، کالج والے کی اپنی ہے، جو ان کی ٹریننگ بھی کرواتی ہے، جو وہاں سے لٹریچر بھی جنریٹ کرتے ہیں، جو اپنی گزارشات ان کو بھیجتے بھی ہیں، اور بعد میں سائٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں ڈیٹ کو ہم نے لیٹر بھیجا، آپ نے نہیں مانا، فلاں ڈیٹ کو لیٹر بھیجا، آپ نے نہیں مانا۔ اس ڈاکٹر سرور نے 3 لیٹر HEC کو لکھے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر 50 سرور اور بھی ہوتے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فرق پڑتا۔ سر وعلیکم السلام جی مجاہد صاحب۔ سر ڈاکٹر تیمور صاحب جی بورے والا سے ہوں سر، میں ڈاکٹر تیمور صاحب کے جواب میں صرف ایک شعر کہنا چاہتا ہوں آپ کا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اگر ہم ان وسائل کو ہر وقت ان کا معاملہ اور تذکرہ کرنے کی بجائے کہ مسائل بہت ہیں، پالیسی کی امپلیمنٹیشن بغیر مسائل کو حل کیے ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ مسائل کو اگر حل کرنے پہ انتظار کرتے رہیں تو بہت دیر ہو جائے گی، پھر ہم شاید کبھی بھی مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پالیسی بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے اور مسائل بھی ساتھ ساتھ حل ہوتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ڈاکٹر تیمور حسن صاحب کی بات سے 100% اگری ہوں، اور مجاہد سجاد صاحب کو، ہم ہیں ٹیچر، ہم جس کلاس میں پڑھاتے ہیں سر، ہمارے ہیلو السلام علیکم سر اگر آپ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ جی سر، تو ہماری کلاس میں جو بچہ آ کے میکسیمم مسائل بیان کرتا ہے وہ کم مسائل کا شکار ہوتا ہے، زیادہ مسائل والا تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو صابر ہوتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر تیمور حسن صاحب نے مسائل بیان کیے سارے درست ہیں، جو مجاہد سجاد صاحب نے بورے والا سے کہا وہ بھی درست ہے، کیونکہ جب انسان کو اللہ بڑا کرتا ہے تو مسائل چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اور جو مجاہد صاحب نے بات کی وہ ہے ڈاکٹر تیمور آپ کا بہت شکریہ سر، لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں ہم مسائل آپ مجھ سے کریں نہیں کر رہے کہ رونا رو رہے ہیں، ہم تو مسائل اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ HEC کے تھرو پہنچے تو بہت سی چیزیں بہتر ہوں۔ میں جو 3 بجے انہوں نے سیشن رکھا ہے اس میں کچھ تجاویز اپنے پاس رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ انہیں دوں گا۔ ہماری ٹریننگ کے حوالے سے بھی باتیں بھی یہاں سے مجاہد بھائی اس لیے نہیں بات ہو رہی کہ بہت مسئلے، اس لیے کہ مسائل کا کن کا کس زاویے سے حل ہو۔ سر مجھے بھی موقع دیجیے گا ڈاکٹر تیمور کی بات۔ ایک منٹ تیمور صاحب آپ تھوڑا سا، میں اس میں ذکر کروں گا لائٹر نوٹ میں کہ ہم جو ہے نا سر نے جو مجاہد صاحب نے بات کی بڑی خوبصورت بات ہے، اس میں میں مزاح کے طور پر ایک کہا کرتا ہوں کہ دیا جلانے کا بھی دوسرے کوئی کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے حصے کا دیا بھی کوئی دوسرا ہی جلائے تو ہمیں خود بھی تو کوئی دیا جلانا ہے نا۔ وہ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں 3 سال سے BS پڑھا رہا ہوں، 6 سال سے BS پڑھا رہا ہوں، باقیوں کو بھی موقع دے لیں آپ۔ جی بالکل آپ نے درست سنا ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں بھی مجھے بھی موقع دیں۔ جی ویلکم سر، آپ بات کریں، آپ بات کریں۔ سر محمد ذوالفقار بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ گارڈن کالج راولپنڈی سے۔ جی ذوالفقار صاحب راولپنڈی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا لیکچر سنا، بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کو صحت دے کہ آپ اسی طرح اپنا علم بانٹتے رہیں اور ہم کمزور لوگوں کو دیتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب 4 ایئر BS پروگرام اور 4 سال کے ماسٹر پروگرام جس میں 2 سال BA کے ہیں اور 2 سال MA کے ہیں، بظاہر تو 4 سال ہی پورے ہوتے ہیں نا؟ جی جی۔ اس کے پیچھے کون سی ایسی لاجک ہے؟ ایک ہی لاجک پیش کی جا رہی ہے کہ جس 16 سال تھے اس کو ہم نے 17 سال کر دیا یا 18 سال کر دیا۔ یہ کوئی ایسی لاجک نہیں ہے کہ آپ MA کو بھی 3 ایئرس کر سکتے تھے 2 ایئرس کی۔ میں اس کے پیچھے کون سی ایسی لاجک، علمی لاجک ہے
क्या आप समझते हैं कि 2 years BA और 2 years MA MSc करने वालों के पास वो इल्म नहीं होगा जो BS 4 years करने वालों के पास फालतू होगा? बस मैं ये चीज देखना चाहता था। हाँ, अमली तौर पर तो सिर्फ नाम तब्दील किया गया है। जो इसके पीछे लॉजिक थी वो ये थी कि जैसे हमारे पैरामेडिक्स हैं ना, जो हमारा मतलब कि अदालतों में मुंशी हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ठीक करने वाले हैं, जो हमारे वो लोग जो वोकेशनल एजुकेशन में हैं, जैसे टैफा करा रहा है, वैसे 2-2 साल के कोर्सेज उनको करवाने थे ऐसे सब्जेक्ट में जिनमें 4 साल तालीम या तो मौजूद नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे वोकेशंस हैं, ये उनके लिए शुरू किया गया था। बाकी खिचड़ी बाद की है सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं भी यही सोच रहा था और काफी अच्छा लगा कि मुझे कोई ऐसा सिलेबस में फर्क वाज़ेह नजर नहीं आया कि 4 years BS करने वाला बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा ज़हीन है और 2 years करने वाले थोड़े से जरा कम ज़हीन है। बहरहाल आपके जवाब ने आज मुझे मुतमईन कर दिया कि बेसिकली दोनों सिस्टम सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। यानी आपने शराब, पुरानी शराब को नई बोतल में डाला है। शायद पुरानी में डाल दिया नई में भी नहीं डाला, सिलेबस तो वही चल रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे डॉक्टर साहब। जी जी। नेक्स्ट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, शब्बीर हुसैन, गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज। जी जी, शब्बीर साहब, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला। सर मैं असल में पूछना ये चाह रहा था, बड़ी अच्छी माशाल्लाह डिस्कशन हो रही है। मेरा ख्याल है दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्कशन ऑफ ट्रेनिंग। इतनी लंबी और इतनी अच्छी गुफ्तगू जो है और इतनी खुल के मेरा ख्याल है शायद नहीं मौका मिला अहबाब को। मैं पूछना ये चाह रहा था कि देखें ये BS प्रोग्राम जो है वो आप और अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये स्किल बेस्ड है और हम स्किलफुल पीपल जो हैं वो लोग जो है वो पैदा करना चाह रहे हैं। तो ये तो इट इज़ वेरी मच सॉर्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल के फिर कोर्सेज इसमें शामिल कर लें। उसकी अब ये बात करने का मकसद ये है कि हमारे जो ये आम कॉलेजेस हैं जनरल कैडर के, इसमें तो वो लोग है ही नहीं कि वो स्किल बेस्ड लोग जो है उनको पैदा कर सकें। सही, तो ये किस तरह से होगा? वन थिंग। सेकेंडली, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं जैसे मैंने अर्ज किया ना कि बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू हुई है, तो मैंने दरम्यान में कमेंट भी किया था, मेरा ख्याल आप तक नहीं पहुंचा वो मैसेज। अगर आपको इजी लगे और फिजिबल भी हो तो ज़रा अपनी जो विजुअल्स है ना सर, वो वीडियो भी ज़रा ऑन कर दें ताकि हम वीडियो आपको देख ऑन। सकें। असल में ना मैं तो कर रहा हूँ, सिस्टम मुझे इजाजत नहीं देता, तो दरमियान में PHEC से कहते हैं कि मेरी वीडियो ऑन करें। आखिर में कहेंगे और आपकी ज़ियारत का जो सवाब है ना उससे महरूम रह रहे हैं हम। बिल्कुल। मैं तो खुद मतलब मुझसे ज़ियारत मानी नहीं जा रही, करवाना चाह रहा हूँ। सर अपना डॉक्टर साहब एक थोड़ी सी बात करनी थी। डॉक्टर साहब सर वेलकम। अच्छा डॉक्टर सर, साहब मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ, इरफान आजम सर। एक चीज जो है वो जो मैंने नोटिस की है कि जो प्रिंसिपल साहबान है, जी जी, जो प्रिंसिपल साहबान किसी सब्जेक्ट के अगर लग जाते हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट को ही प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे कॉलेज के अंदर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल साहब हैं, तो वो केमिस्ट्री के ऊपर जो फंडिंग करते हैं वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और जब हम उनसे कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर वो चीज़ खराब है तो वो कहती हो जाएगी जी, हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है, इससे भी रिसोर्सेज जो हैं वो एक डिपार्टमेंट के तो आ जाते हैं, बाकियों की जो है वो कमी पेशी होती रहती है। इसके ऊपर भी सर जरा राय दें। अच्छा, क्यों ऐसा दो बातें हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। इस पर एक तो मैं कुछ स्लाइड शेयर करना चाह रहा हूँ, इससे मुताल्लिक है। दूसरी चीज ये है बंदा भी बहुत खूबसूरत है, जितनी बात की है ना कि बंदा भी सारी खूबसूरत है। यकीन करें मेहरबानी कर साहब, जब हम प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं तो मजाल है प्रिंसिपल की बात करने दें, वो सारी खराबियां प्रोफेसर्स में डाल देते हैं। तो जब प्रोफेसर्स के पास आते हैं तो मजाल है प्रोफेसर पर बात आने दें, वो कभी गवर्नमेंट पर डाल देंगे, कभी प्रिंसिपल पर डाल देंगे। तो हम तो ऐसी कबड्डी खेलने में हैं कि जो काम करने के लिए आते हैं उसकी तरफ नहीं आते। आप कभी प्रिंसिपल की ट्रेनिंग में बैठें, वो ऐसी खराबियां आप में डालेंगे जो मौजूद ही नहीं, जो आपने कभी
कभी सोची भी नहीं है। तो आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह पता है क्या है? उनको रियलाइजेशन ही नहीं होती दूसरे सब्जेक्ट की, सिर्फ अपने की होती है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती दूसरे मामलात की, कैपेसिटी नहीं होती है। तो ज़रूरत ये है, तभी तो डिफरेंट सब्जेक्ट के रोल करके लगाते हैं, कभी किसी का लग गया, कभी किसी का लग गया, बल्कि सबको मौका मिलना चाहिए। अगर कहीं ऐसे सब्जेक्ट का बंदा आ जाता है जिसमें लैब ही नहीं होती, तो वहाँ की लैब्स रुल जाती हैं उस कॉलेज की, वहाँ कोई फंड नहीं जाता। डॉक्टर साहब फंड्स भी मौजूद हैं, तकरीबन 10 लाख के करीब हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के फंड हैं, लेकिन जब बात करें तो वो अच्छा। फिर सर डॉक्टर साहब अपने काम के लिए मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर प्रिंसिपल साहब रिटायर हो गए, उन्होंने कंप्यूटर फंड से एक असिस्टेंट रखा जो कि ऑफिस के लिए काम करेगा, जबकि हमारी लैब के लिए एलए मौजूद नहीं है। और हम उनको बाद में कहते रहे, उन्होंने कहा कि जब सीट ही नहीं है तो हम आपको कैसे देते, हम नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमें चुगली से बचाए। और यकीनन अब तो मेरा ज़हन है कि जब अपने प्रोफेसर की ट्रेनिंग करनी हो तो प्रिंसिपल्स को बुला लें, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करनी हो तो प्रोफेसर को बुला लें, क्योंकि डायरेक्ट तो हम बात कर नहीं पाते। तो अगर आप स्लाइड्स पे जाएं तो ये है 50वीं स्लाइड। जी सर, वेलकम करें बात। डॉक्टर ज़करिया साहब। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह की एक दोस्त ने आपसे गुजारिश की थी कि हम नया सिस्टम जो करने जा रहे हैं। आपकी आवाज़ कम आ रही है, जरा माइक के करीब होके बोलें। जी सर, नया सिस्टम जो है हमारा, नया तालीमी निज़ाम, नई डिग्री, इसमें हम स्किल्ड लोग पैदा करने जा रहे हैं ताकि लोगों का रोजगार भी अच्छा हो। जी। तो जबकि सर इसके साथ साथ हमें इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारी आबादी कितनी है, हमारे क्या डिमांड्स हैं, क्या नीड्स हैं, हमें कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने ग्रेजुएट चाहिए, कितने टीचर चाहिए। क्योंकि पहले की जो सूरत है सर, वो तो ये है कि लोग हम ऐसे ही बिला गिनती पैदा करते जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एजुकेशन में सर डीवीएम लोग आ गए हैं, इंजीनियर बहुत सी किस्मों के आ गए हैं। इसी तरह हमारे CSS में और मुकाबले के इम्तिहानात में MBBS डॉक्टर भी चले जाते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि हमें जिस तरह घर होता है, हमें कितने कपड़े चाहिए, कितने जूते चाहिए, कितना दूध आना चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल अभी भी तवज्जो नहीं है। और मैंने ये तभी आज तकरीबन खत्म हो रही है हमारी मीटिंग 1 महीने की, इसमें भी कोई खास ऐसी बात हमने नहीं सुनी कि इस पर भी तवज्जो दी जाएगी कि हम BS जो करा रहे हैं हम किन खास शोबों में कराएंगे जो हमारी वाकई डिमांड है, और वो डिग्रियों को लेकर मार्केट में आने वाले लोग बेरोजगार नहीं करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतने हमें चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। ये ट्रेनिंग जो है ना हमारी टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए थी मेरे समेत, और ये मशावरत के लिए नहीं थी। तो इसलिए मतलब बात करने का, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन ये है कि ये जो कंपोनेंट है ना हमारा, कि फोकस जो इम्प्रूव करने का, इस पर मुझे कोई समझाएंगे आप कि हम इसको कैसे कर सकते हैं? मतलब प्रिंसिपल की ट्रेनिंग करवाएं ना, तो वो फैकल्टी पर ब्लेम करते रहते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसमें कैसे हम उस फोकस को बेहतर कर सकते हैं सर? एक दफ़ा मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, थोड़ा सा मैंने सर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एक मेडिकल कॉलेज के अंदर गया, वहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट बैठे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप कोई बच्चा खड़ा हो जाए, 3 सेंटेंस ऐसे बोल दे जिसमें किसी को ब्लेम ना किया गया हो। यकीन करें 500 के हाल में जो बच्चा भी बात शुरू करता था, पहले या दूसरे सेंटेंस में ही किसी न किसी को ब्लेम कर देता था। तो ऐसी सूरत हाल से, हालांकि वो जो हैं वो टीचर भी नहीं थे, वो तो मेडिकल कॉलेज के थे, वो तो MBBS के थे, वो तो लास्ट ईयर में थे। तो ये जो चीज़ है, इसको हम कैसे, एक छोटा सा सवाल है आप सबसे कि कैसे कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करते हैं सर। नहीं सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं सिर्फ डिग्रियों की बात कर रहा था, डिसिप्लिन की बात कर रहा था। मिसाल के तौर पे MBBS को ले लें, मेडिकल डिग्री को ले लें, हमारी जितनी आबादी है उसमें 1000 में 1 डॉक्टर हमें अवेलेबल है,
جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کاسٹ ہے اس کی، اگر ہم MBBS کرتے ہیں پرائیویٹ کالجز سے جی جی بالکل ٹھیک ہے. جبکہ اگر ہم جاتے ہیں ابراڈ، چائنا، رشیا، کہیں بھی، وہاں پر ہم کھا پی کے ہاسٹل، بورڈنگ، لاڈجنگ سب لگا کے پھر بھی پاکستان سے بہت زیادہ کم پیسوں میں کر کے واپس آ جاتے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز ہمیں اتنے زیادہ چاہیے، اور پھر ہم ڈاکٹر کی پوسٹ کو میڈیکل کالجوں میں کم کیا، ابھی تک ہم نے زیادہ نہیں کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت سی PhD پیدا کر لی ہے، اور پچھلے دنوں انہوں نے مظاہرے بھی کیے سڑکوں پہ آ کے کہ ہمیں جابس اویلیبل نہیں ہیں. میں عرض یہ کرنا تھا کہ ہمیں مخصوص شعبے، اس کے لیے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہونا چاہیے، کچھ سروے ہونا چاہیے کہ ہمارا کتنا قابل کاشت رقبہ ہے، ہمیں کتنے ایگریرین چاہیے، اسی لحاظ سے میرٹ بنائیں ایگریکلچر یونیورسٹیوں اور کالجز میں. اسی طرح ہمیں کتنے میڈیکل ڈاکٹرز چاہیے، کتنے نرسز چاہیے، کتنے ٹیچرز چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اس لیکن طرح ہم اپنے ڈگریوں کو ویلیوبل بنائیں گے، نہ یہ کہ ہم ڈگریاں لیے پھرتے رہیں ہمارے نوجوان، اور آگے مارکیٹ میں ہمارے پاس اس کے لیے کھپت ہی نہ ہو. تھینک یو سر. بالکل تھینک یو میں ویری مچ. السلام ہماری علیکم یہ السلام علیکم سر. ویلکم سر. یہ ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہے ہماری سر. جی کریں بات. میرا نام اختر ندیم ہے سر، میں ملتان سے بول رہا ہوں. تو جی جی یہ دوست احباب کی بات سن کر یوں لگا کہ جیسے اعتماد کی فضا طالب علم کے درمیان اور پروفیسر کے درمیان بھی نہیں ہے، پروفیسر کے درمیان اور پرنسپل کے درمیان بھی نہیں ہے، اور ان سب کے درمیان اور ہائر اتھارٹیز کے درمیان بھی نہیں ہے. ایسی کون سی تدبیر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری اعتماد کی فضا اس لیول پہ بھی ہو اور پوری قوم کے اندر بھی ایک اعتماد کی فضا ہو؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ بہت اس میں خوبصورت. عرض کرنا چاہوں میں گی سر سلیوٹ آپ کرتا ہوں. اگر آپ مجھے تھوڑا سا رسپانڈ کر لینے دے تو تھینک یو. جی سر آپ بات کریں، پھر اس کے بارے میں بات کریں. دیکھیں سب سے پہلے ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے بعد اس کی کتاب پر ایمان لے آئیں، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. سر بدگمانی کبیرہ گناہ ہے سر. آپ سورۃ حجرات میں دیکھ لیں، کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، بدگمانی کرنا، دوسروں کا ذکر کرنا کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ شکر کرنے والوں کو اور دیتا ہے، شکوہ کرنے والوں سے چھینتا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی اس پر. تو ایمان اللہ پر، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی نہیں لے جا سکتا. مجھے صرف میرے قبر میں میری ڈیوٹی کے بارے میں حساب ہونا ہے، ساتھ والے کے بارے میں حساب نہیں ہونا. خاص طور پر وہ جس کی اصلاح میری ڈیوٹی کا پارٹ ہی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میں نے قبر میں جواب دینا ہے. میں اپنے بچے کو ٹھیک کروں، میں اپنے طالب علم کو ٹھیک کروں. میں اگر اس کو ٹھیک کروں گا جس کی ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ معذرت کے ساتھ فساد کے زمرے میں آتا ہے. تو اس لیے آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ صرف اور صرف اللہ پر ایمان، اس کے دیے پر شاکر ہونا اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنا. میرے خیال میں کوئی چیز پھر بچ نہیں جاتی، ہمارے سارے مسائل اسی میں آ جاتے ہیں. تو سر میرے جواب سے لوگوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، تو میری بات کا سچ ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے جو پڑھا، جو سوچا، بیان کر دیا سر. جی میڈم، سر سوری میں نے آپ کو روکا تھا. ہیلو، جی بہت شکریہ سر، آپ نے بالکل صحیح اس کا ہمیں رپلائی کیا، اور یہی ہونا چاہیے. لیکن میں بینگ اے پروفیشنل، ایک جو بینگ اے اسٹوڈنٹ سائیکالوجی، میں یہ کہوں گی کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں سر جن کا میں نے دیکھا ہے اپنی کاؤنسلنگ سیشنز میں، لوگ آتے ہیں کہ انسپائٹ آف دیٹ کو کہتے ہیں جی اللہ پہ ایمان ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اسٹل دے نیڈ سم ون کہ اس سے وہ باہر نکل آئیں، ان چیزوں سے باہر نکل کے وہ آگے ہیں. تو اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ ان بلٹ شروع سے ایسی ایموشنل امبیلنسز ہوتے ہیں، ایموشنل کمپلیکسز ہوتے ہیں. تو وی نیڈ اے پرسنل گروتھ، اور اٹس ناٹ این ایزی وے کہ آپ کہہ دیں جی اللہ پہ ایمان ہے اور فلانا کر لیں تو آپ ہو جائیں گے. بچپن سے تو اگر وہ ہے ٹریننگ، اسی پہ پریکٹس بھی ہے، اور آپ کے جو آگے سامنے ماڈلس ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر تو اٹس اوکے. لیکن ادروائز میں نے دیکھا ہے کہ ساری یہ باتیں ہم کہتے ضرور ہیں سبھی، لیکن اس کو کرنا
مشکل ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں، انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں، جو کوئی اور چیزیں رہ جاتی ہیں، تو شروع سے ہی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہی اس کو کیا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ سائیکالوجی کے سیلز بنائیں، کاؤنسلنگ سینٹرز بنائیں، جس میں ایک ٹیم کی جو اسپرٹ ہو، جس میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جائے پرنسپل کا اور اسٹاف کا. ان کو کنٹینیوس یہ ٹریننگ کی بھی سر ضرورت ہے، جو میں سمجھتی ہوں جو دنیا میں بھی ہوتا ہے ایسے ہی. تو اگر یہ بھی اس بہت کو آپ شکریہ. دیکھ لیں. تھینک یو سر. اس میں بہت خوبصورت آپ نے بات کی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. دیکھیں 5000 سال کی ہسٹری موجود ہے ہمارے پاس. 5000 سال کی ہسٹری میں جتنا سائنسی علم ہے، جتنا مذہبی علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چین جاؤ. کیوں جاؤ؟ مجھے آج سمجھ آتی ہے کہ چین میں جو کنفیوشیس تھا، جو ہمارے کچھ علماء کے نزدیک وہ بھی کوئی پیغمبر تھے یا نہیں تھے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. جتنے ادیان ہیں دنیا میں ان کا سارا علم یکجا کر لیں، سائنسی علم یکجا کر لیں، سارا یہ کہتے ہیں کہ سوچ صاف ہوگی تو قسمت صاف ہوگی، سوچ صاف ہوگی تو یہ آپ کا راستہ صاف ہوگا، سوچ صاف ہوگی تو رزق زیادہ ہوگا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ شکوہ کرو گے تو رزق کم ہو جائے گا. اب آ جائیں کاؤنسلنگ کی طرف. تو جب بچہ چھوٹی سے کمپلینٹ میں ہی بڑا ہوا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے. بہت ساری سوسائٹیز، بہت سارے گھر، بہت سارے افراد کمپلینٹ نہیں بھی کرتے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے زندگی بھر انہوں نے کمپلینٹ نہیں کی اور وہ اچھی پوزیشن پر ہیں، انہیں سارا کچھ مل رہا ہے. تو کمپلینٹ تو ڈائریکٹ ایک جو ہے وہ ڈسکمفرٹ ہے، بیماری ہے. جب آپ ذہنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ سائیکالوجسٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پہلی جو اس کی علامات ہیں وہ نا امیدی ہوتی ہے. تو نا امیدی دیکھیں وہ ایک طرف کہتے ہیں کفر بھی ہے اور دوسری طرف ذہنی بیماریوں کا آغاز بھی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تندرستی دی، مجھے انسان بنایا، میں نے ایم اے کیا، میں پڑھاتا ہوں، میری محلے میں عزت ہے. میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں، اور میں اللہ کی مخلوق کو جتنا کیپیسٹی ہے، لیب خالی ہے تو نہ کروائیں ایکسپیریمنٹ، جتنی کوشش ہے کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یقیناً اللہ کر دے گا. شکووں کا نہ کوئی ثواب ہے، شکووں کا نہ کوئی فائدہ ہے، اور شکووں سے آج تک کوئی ٹھیک نہیں ہوا ہے، نہ ہوگا. ہاں، رائے پہنچانے کے اپنے میکانزم ہے، کونسلز بنائیں، اپنے آپ کو وہ رائٹ اپ کریں، باقیوں میں جائیں. تو اس ٹریننگ میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم اچھا سوچیں، اچھا کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنی چادر کے اندر ہی کریں. جو دوسرے کا کام ہے، پاکستان میں نے دیکھا 90% برائیاں نیکی کے نام پر دوسرے کے کام میں مداخلت کر کے کی جاتی ہیں. نیکی کے نام پر ہوتی ہیں، دوسرے کام میں مداخلت کر کے کی جاتی ہیں. تو اس وقت یہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کام پر فوکس کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ ٹریننگ رکھی گئی ہے اس پر توجہ کریں. آپ سب کی آرا بہت اچھی ہیں، میں نے کسی کے نقطہ نظر سے ڈس ایگری نہیں کیا، ان کا زاویہ نگاہ ہے. لیکن میری سب سے سبمیشن ضرور ہے کہ کمپلینٹ کرنا سائنسی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی یہ کوئی ایسن قدم نہیں ہے. میں سچی کمپلینٹ کی بات کر رہا ہوں، جھوٹا تو بہتان ہوتا ہے سر. چگلی تو سچی بات کو بیان کرنا ہے، جھوٹی بیان کرنا. جتنی باتیں انہوں نے بیان کی وہ ساری اچھی ہیں، ٹھیک ہیں، درست ہیں. لیکن یہ کیا کہ ہم پورا سیشن ہی کمپلینٹس میں لگا دیں، کیونکہ بیلنس ہونا چاہیے ہمیں. سر نیکسٹ پلیز. سر السلام جی ون بائی ون سر. سر میں عظیم سیالکوٹ سے بول رہا ہوں، میں کوئی بات نہیں کروں گا لمبی. سر میں آپ کو عظیم صاحب یہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ مین آف پازیٹیوٹی ہیں تو اس میں کوئی بیجا بات نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی باتیں اور بڑے اچھے پولائٹ وے سے چیزوں کو سمجھایا ہے.
अब काइंडली वो थोड़ा सा मैं लेट आया था, अपना इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ जॉब करते हैं, अपना फ़ोन नंबर अगर आप चाहते हैं, और ईमेल। सर थैंक यू वेरी मच। ये सारा मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर सरवर मेरा नाम है, आपके सामने है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में बड़ी देर से हूँ, डायरेक्टर क्वालिटी, डायरेक्टर एकेडमिक्स रहा, अपने शोबे का चेयरमैन रहा, और चेयरमैन एलिजिबिलिटी कमेटी, चेयरमैन परचेज कमेटी। तो सबसे बढ़कर मेरा काम जो है वो जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज लिखना है, सिचुएशन का एनालिसिस करना, उसमें से एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड सिचुएशन में गैप निकालना, उसका फिर एनालिसिस करके ट्रेनिंग्स लिखना, फिर ट्रेनिंग करवाना, ये मेरा खास एरिया है। तो बहुत शुक्रिया मुझे जो है वो सर, आपने पूछा। जी सर डॉक्टर से सर क्लास आप कर रहा हूँ। सर आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर जकरिया साहब सर। जी सर, आपका शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज से सर आपने हमें गाइड किया, समझाया, और साथ में हमारे साथ ये जो मैडम है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इज्तिमाई तौर पर सारे स्टाफ, मेल स्टाफ की तरफ से अगर उनके में दिल में कोई बात गई है तो प्लीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि आखिरी दिन है सर, जुम्मा भी है। तो बहुत शुक्रिया। हम पूरे 1:15 पर सेशन को फिनिश कर देंगे ताकि हम जुम्मा पढ़ सकें। तो टोटल हमारे पास 5.5 मिनट रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम, वन बाय वन। शाहिद रियाज सर, दयाल सिंह कॉलेज। जी दयाल सिंह कॉलेज से शाहिद रियाज, वेलकम। जी सर हमने ये सारे पार्ट से डिस्कशन कर ली, हमारे पार्ट से भी हो गई, गवर्नमेंट के पार्ट से भी होगी। एक तीसरा स्टेक होल्डर्स भी, जो स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी है, जो पेरेंट्स कम्युनिटी में, तो सर उसको हमने कहीं भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। सर जीसी की मिसाल हमारे सामने है। हमारे कॉलेज में सर जो हाउस ऑफ लर्निंग था जीसी, ऑटोनॉमी के बाद पीछे बढ़ने से वो दरवाजे गरीबों के लिए बंद हो गए, अब वो हाउस ऑफ अर्निंग बन गया। तो यही हाल मैं इधर भी देख रहा हूँ। हमारे सर जो आते हैं एडमिशन के लिए, तो हम कई प्रोफेसर जो है अपनी जेब से लोगों की फीसें देते हैं। एनुअल सिस्टम में उसे 2 फीसें देनी होती हैं, एक हमारे कॉलेज की और एक यूनिवर्सिटी की। जब सर सेमेस्टर में आएगा तो साल में 4 फीसें देनी होगी। तो मुझे बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो उनके लिए हम दरवाजे बंद कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई रास्ता है? थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत आपने बात की। आपकी सारी बातों को मैं सम अप करूं तो आपने 2 बातें की हैं। आपसे मुराद तमाम ट्रेनिंग में टीचर करप्ट है, टीचर काम ठीक नहीं करता, और जहां मामलात टीचर के हाथ में देते हैं वहां वो फीसें बढ़ाता है, वहां वो 40 नंबर देता है। तो हमें, मैं टीचर हूं ना, हमें अपने आप को या अपनों को समझाने की जरूरत है कि आप देखें ईरान में प्रोफेसर सदर बनता है, टर्की में प्रोफेसर सदर बनता है, तो पाकिस्तान में हम एक जो है वो अपने शोबे के अंदर भी लीडरशिप दूसरों को देंगे, किसी दूसरे को आवाज देंगे वो आके हमें ठीक करे, तो हम खुद क्यों नहीं इसका बेड़ा उठाते? सर सर इसी बात को तो सॉरी मैं छोटा सा क्वेश्चन है जी। सर वेलकम। ये मेरा एक क्वेश्चन है सर। डॉक्टर साहब प्लीज लिसन टू मी। प्रोफेसर जाफर काम गवर्नमेंट कॉलेज जोराबाद से बोल रहा हूँ सर। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, बीएस प्रोग्राम है या दूसरे हैं, लेकिन सर इसमें जो पुअर पेरेंट्स हैं, जो गरीब का बच्चा है, उसके रास्ते में ये बहुत बड़ी एक रुकावट है। जहां गरीब का बच्चा आसानी से एनुअल सिस्टम में थोड़ी सी फी पे करके डिग्री ले लेता था, अब सर बीएस प्रोग्राम में 8 सेमेस्टर हैं पूरे, और हर सेमेस्टर की ठीक ठाक फीस है। तो गरीब का बच्चा तो इस प्रोग्राम में सर नहीं चल सकेगा, वो कैसे एजुकेशन हासिल कर पाएगा ये बीएस की? जी सर, गरीब के बच्चे के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू बहुत सस्ते प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं सर। ये 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है बीएस का, और उसमें हर 8 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर की पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में बिल्कुल नॉमिनल फीस के जरिए जो है बच्चा एनुअल सिस्टम में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। अब 8 सेमेस्टर की सर फीस जो है वो एक गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। इस एंगल से तो गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले इन ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखती। वेस्ट के जो आइडियल सिस्टम्स हैं उनको बारो तो कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी फिजिबिलिटी है, उसकी जो हमारी सोसाइटी की इकोनॉमिक पोजीशन है, थैंक यू आपकी उसको नहीं बात खत्म। आप
ایک ہی جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا الٹرنیٹیو نقطہ نظر بھی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ساری ڈسٹینس ایجوکیشن میں سستا بھی ہے اور بہت سستا ہے، اور اس کی فیس بھی گورنمنٹ پے کر رہی ہے اور ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹ کی. سر اچھا، السلام سر میں علیکم اس سر. پہ بات کرنا چاہتی ہوں سر. ہلو سر، میری ایک ریزرویشن ہے اور میں آپ کی اور گورنمنٹ کی اس پالیسی سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتی ہوں. میں تو آپ میں سے ہوں نا. جی سر، ایسے ہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں ہاں بالکل سر، ایسے ہی میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں کیونکہ یہ وائس جو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی فائدہ یا نقصان تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہونا، لیکن جو حق بات ہے وہ کہنا بھی ہمارا فرض ہے. تو اس میں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن غریب کے بچے کے لیے لونز اور اس چیزوں کے لیے آپ سر ریکمنڈیشن بھیجیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ وہ ڈسٹینس لرننگ کرے اور باقی جو ان کلاس روم لرننگ ہے اس سے اس کو محروم کیا جائے. سر پلیز، یہ میری ایک عاجز سی ایک ہمارے اپنے جو بچے ہیں اور ان کے لیے آپ میری ریکویسٹ آپ کی تجویز جو ہے نا وہ آپ کی تجویز سب اختیار تک پہنچا دی جائے گی. تھینک یو. اور جی سر، آخری جب ہم ہاتھ ہیں تو آج شہر میرا لاسٹ لیکچر بھی ہے. میں اپنے تمام دوستوں کی نمائندگی کرتا ہوئے خود ہی آپ کی اور تمام HEC والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو آل پریویس بیچز بہت اچھے کنٹینٹس دیے، بہت اچھے اساتذہ دیے. بالخصوص ہماری بہن، ان کے ہم حق ادا نہیں کر سکے. ان کا ادب و احترام کے اندر ہم سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی، جمعے کا دن ہے، جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم سب میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں. اور اگر ان کی خدمت کر سکے، انہوں نے اپنے پرنسپل صاحب کی طرف سے بالخصوص کیا اور کچھ تحفظات ہیں تو ہمیں وہ بھی بتائیں. ہم ان کے بھائی ہیں، یہ 200 ان کے بھائی ہیں. میڈم یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اگر کسی قسم کا آپ کا کر سکیں، ہیلپ کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی آپ نے بہن سمجھتے ہوئے آپ نے میرا عرض کرنا ہے. نہیں سر، آپ اور سر میری انشاءاللہ قابل تعالی احترام کبھی ہیں. زندگی رہی تو آپ کی بہت خدمت میں ظاہری طور پر بھی حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ HEC والوں کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. ابھی ہم بند کرنے لگے ہیں اس کو، تو بہت شکریہ PHEC کا، آپ کا، اور جتنے بھی ساتھی تھے اس گفتگو میں. کسی کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہو تو آئی ایم سوری فار دیٹ. میرے خیالات آپ کے خیالات سے مختلف تھے. اگر ایک ہی ہوتے تو شاید ہمیں ٹریننگ میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا. تو ہم مختلف باتیں سنی اور اسی لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے اپنے مختلف ایکسپیرینسز شیئر کریں. جو بھی باتیں میں نے کی یہ میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں. اس پر کوئی بھی بات کبھی بھی موقع ملے تو ہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.